بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ آج کے دن کو ایک اچھے طریقے سے شروع کریں اور آج کا دن آپ کے لیے کامیابیوں اور خوشیوں کا دن بھی ثابت ہو۔ آج ہم نے اپنے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ایک بڑے اہم اور بڑے مقبول موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ اس موضوع کا تعلق ہم سب کی زندگیوں سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہمارے لیے آج کتنا ضروری ہے۔ ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے یا کھانے کے درمیان میں آپ موبائل کو پکڑتے ہیں، موبائل پہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی میسیج یا کچھ بھی، آپ بار بار موبائل کو دیکھتے ہیں یا ایک دفعہ بھی آپ کھانے کے دوران موبائل کو دیکھتے ہیں، تو آپ اس بات کا یقین مان لیجئے کہ آپ اس وقت ذہنی طور پہ متاثر ہیں اور آپ ایڈکٹ ہیں، آپ کو ایڈکشن ہے فون کی۔ تو یہ ہماری صحت کے لیے، ہماری ذہنی صحت کے لیے، ہماری جسمانی صحت کے لیے، سب چیزوں کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اچھا خیر، اس سے پہلے کا وہ وقت جن لوگوں نے گزارا ہے، ڈیفینیٹلی جو میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے تو گزارا ہوگا، یا پھر جنہوں نے نہیں وہ وقت گزارا ان کے بڑوں نے وہ گزارا ہوگا کہ جب یہ فون نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب فون نہیں ہوا کرتے تھے تو بچے بھی گھر سے باہر کھیلنے کے لیے ضد کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں گھسیٹ کے گھر لے کے آتے تھے، وہ باہر کسی نہ کسی طرح جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں کھیلنے کی اجازت دی جائے۔ آج ہم کھیلنے کے لیے بچوں کو ہم جان بوجھ کے سب سے پہلے اور اپنی خوشی سے جو چیز تھماتے ہیں وہ موبائل ہوتا ہے۔ بچوں سے موبائل اگر ایک لمحے کے لیے دور کر لیا جائے تو بچے چیختے اور روتے ہیں۔ تو یہ موبائل نے بہت پریشانیاں جو ہے نا ہماری زندگی میں دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے فائدوں میں جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنا رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے رابطے ختم ہو جاتے تھے، آپ نے دوبارہ ان سے کنیکشنز جو ہے نا وہ بنائے، آپ رشتے جو ہیں وہ آپ کے بنے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں دور ہونے کے باوجود آپ کے قریب رہتے ہیں۔ بہت ساری خبریں جن کو آپ دوسروں تک پھیلانے کے لیے شاید گھنٹوں لگتے ہیں، وہ چند سیکنڈز میں خبریں جو ہیں پہنچ جاتی ہیں۔ بہت ساری باتیں وہ آپ عوام کے سامنے ایک عوام کی عدالت میں رکھ دیتے ہیں، عوام خود اس کا فیصلہ کرتے ہیں، عوام جو ہے وہ اس کو آگے جو ہے دوستوں تک پہنچانا چاہیں تو پہنچاتے ہیں، رد کرنا چاہیں تو رد کر دیتے ہیں۔ یہ سارے معاملات یہ اس کے فوائد میں سے ہیں۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی معلومات، کسی کے بارے میں کوئی بات آپ کو پتہ کرنی ہے، آپ نے فوراً سے انٹرنیٹ پہ وہ چیز ساری لکھی اور اس سے ریلیٹڈ ساری رپورٹس آ گئی آپ کے سامنے، ساری تحقیق اس کی آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ اس کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا نقصان سوشل میڈیا سے ہم لوگوں کو بیئر کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے وقت ضائع ہو رہا ہے ہمارا۔ اس زندگی میں وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، مگر ہم لوگ اگر فیس بک ہی استعمال کرنے کی کوشش کریں، اگر صرف فیس بک کی بات کریں نا ہم لوگ، تو ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی باقی رشتہ دار ویڈیوز ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم گھنٹوں ایسے بیٹھے وائی فائی پہ جڑے ہوئے ہم ویڈیوز دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے دیکھیں نا، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ وہ وقت کسی کا کام نہ آیا، نہ ہم اس دنیا کی ترقی میں کام آیا وقت ہمارا، نہ آخرت کی نجات میں کام آیا، وہ صرف وقت ضائع ہوا، اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا ہمیں۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے، ہم رات میں اکثر ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، یا سونے سے پہلے اگر ہمارے پاس موقع ہوتا تو ہم گھنٹوں فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے بیٹھے ہم اسے لیٹے فیس بک کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے اسمارٹ فون کے ساتھ اس طرح وقت گزر جاتا ہے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو فائدے سے ہٹ کے ہتھ کڑیوں کی طرح بنا لیا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے، ہم نے اس کو ایک ہتھ کڑی کی جو ہوتی ہے نا، کسی چیز کے ساتھ آپ نے لگا لی، ہم نے یہ کام کیا اسمارٹ فون کے ساتھ، ٹیب کے ساتھ۔
ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ تو ہمارے بغیر رہ سکتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. ایسے وہ لوگ بہت کم ہوں گے, بہت ہی کم وہ لوگ ہوں گے جو فون کے بغیر گھر سے باہر نکل سکتے ہوں. مطلب میں اتنے سارے لوگوں سے ملتا ہوں, ان میں صرف ایک دوست ہیں, جنید نام ہے ان کا, وہ بھائی صاحب جو ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل مختلف ہیں ان باقی سارے معاملات سے. وہ باہر آ کے پوچھتے میں فون لے کے آیا تھا, اچھا نہیں لے کے آیا, اوکے, مطلب وہ بڑا ایک ریلیکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو میں نے اپنے قریب ایسا نہیں دیکھا کہ جو فون کو اتنا اہم نہ سمجھ رہا ہو. ہر ایک نے اپنی زندگی بنا لیا فون. میں جانتا ہوں کہ جب یہ فون نہیں ہوا کرتے تھے, جب لینڈ لائن فون کا زمانہ تھا, وہ بھی ابھی پورے محلے میں سب کے پاس نہیں ہوتے تھے, تو اس وقت کتنی ڈیفرنٹ لائف تھی. اگر کسی کا فون آتا تھا تو ہمیں گھر سے جو ہے وہ, ہمارے گھر میں فون ہوتا تھا تو گلی میں جن لوگوں کے گھر پہ فون نہیں ہوتا تھا تو بتایا جاتا تھا جاؤ ان کو بلا کے آئے, ان کو فون آیا ہوا ہے. تو ان سے پوچھے تھے آپ دوبارہ کریں گے یا ہولڈ کریں گے, کہتے ہیں ہم دوبارہ کرتے ہیں 5 منٹ بعد. 5 منٹ بعد پورے اہتمام کے لیے جناب اہتمام سے بیٹھے ہوئے کہ وہ وہاں سے فون آنا ہے, بات ہونی ہے. تو مطلب ایک تھوڑا سا ہمیں بھی وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑتی تھی اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے. مگر یہ سہولت جتنی ہمارے لیے آسان ہوئی ہے, جتنی ایکسیس اس کی ایزی ہوئی ہے ہر شخص کے لیے, اتنی ہماری زندگی میں مسائل جو ہیں وہ بہت بڑھنا شروع ہو گئے. ہمارے جسمانی مسائل میں موٹاپے سے لے کے یہ گردن اور آپ کی جو ہڈیوں کے درد تک وہ اس فون سے پیدا ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذہنی طور پہ ہم لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ہمارے نیند کے نظام متاثر ہو رہے ہیں, ہمارا جو ہے اس طرح کے جتنے پرابلمز ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں. پھر پرائیویسی اور سیکیورٹی کے جو بڑے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایک عام شخص کے اوپر جب اتنے بڑے فائدے, اتنے بڑے نقصان ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, اسی طرح کے نقصانات ہمیں پورے معاشرے پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں, کیونکہ معاشرہ تو فرد سے ہی بنتا ہے. آج ہم اپنے پروگرام میں یہی بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کے ہمارے معاشرے پہ کیا کیا اثرات ہیں, ان اثرات کا مثبت اور منفی ہونا, یہ ہمارے مہمان اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ دوست اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں, یہی آج کے شو کے پہلے حصے کا موضوع ہے. اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے مجھے, وقفے سے واپس آتا ہوں تو بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ہمارے معاشرے پہ اثرات کے حوالے سے. یہ اثرات مثبت بھی ہیں اور یہ اثرات منفی بھی ہیں, مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اتنے سارے مثبت فوائد اور مثبت اثرات کے ہونے کے باوجود جو اس کے اثرات ہیں وہ نقصانات جو ہیں وہ اس کے زیادہ ہیں. تو اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. مہمانوں میں سب سے پہلے جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں, یہ موٹیویشنل سپیکر ہیں اور کاؤنسلنگ کرتے ہیں, جناب عثمان بٹ صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فہیم. کیسے ہیں عثمان؟ الحمدللہ. گریٹ. اچھا جی, اور ہمارے دوسرے مہمان جو ایک ٹی وی آرٹسٹ ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, اسی حوالے سے بات کریں گے ان سے. شجاع سمیع صاحب, السلام علیکم. جی کیسے ہیں شجاع؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ. اچھا عثمان صاحب, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو, کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس جنریشن سے ہے جنہوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب یہ فون نہیں تھے, جب وہ ٹیلی فون کا دور تھا یا انٹینے کا دور تھا جب. جی. تو اس کے بعد سے اس ترقی کے اس دور میں جدت نے جو تحفہ دیا ہے ہمیں سوشل میڈیا کے طور پہ, جس کا ہم فائدے کم اور نقصان زیادہ اٹھا رہے ہیں, تو آپ سوشل میڈیا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو دونوں دور دیکھے ہیں, جس کو ہم ایس ایم ایس کا دور بھی آپ کہتے تھے اور ٹیلی فون کا دور بھی دیکھا ہے, اور اب دوسرا آل آف اے سڈن 2010-2011 کے بعد جو بوم دیکھی ہم نے سوشل میڈیا میں, خاص طور پہ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ اور مختلف چیزوں پہ, اس سے ہمیں پازیٹیو چیز تو یہ ہوئی کہ کنیکشن اور کنیکٹیوٹی بہت
فاسٹ ہو گئی ہے, انسٹنٹ ہم ادھر بیٹھ کے کوئی بھی چیز کہیں بھی بتا سکتے ہیں. اور اس کے منفی اثرات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہیومن بانڈنگ تھی ہماری, جو ہم ملنا ملانا پسند کرتے تھے اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کے ساتھ بھی, اب وہ گڈ مارننگ کا میسج اور ایک خوبصورت سا اسمائلی فیس بنا کے ہم سمجھتے ہیں ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے. جی ہاں, جی ہاں. کسی کی سالگرہ ہے, کسی کا کوئی اوکیزن ہے, خوشی غم جو بھی ہے, اور فیس بک پہ آپ نے بتا دیا, کسی نے تعزیت کی کہ جی میرے فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یہاں پر جنازہ ہے, تو 500 آپ کے کمنٹس آ کے 500 تعزیتیں آئیں, لیکن جنازے پہ کوئی نہیں آیا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہو گئی ہے کہ بانڈنگ جو ہے آپ کی یا ہیومن ٹچ وہ کم ہو رہا ہے, اور لوگ اس کو ریلائز نہیں کر رہے, خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہماری ہے. آپ دیکھیں میں ریسٹورنٹس میں جاتا ہوں, پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے, اب یہ فیملی ٹائم ہے, آپ نے آپس میں انٹریکٹ کرنا ہے, بات کرنی ہے. اب امی ابو بھی لگے ہوئے موبائل پہ چیٹ کر رہے ہیں, بچے اپنے چیٹ کر رہے ہیں, تو مطلب آئی ڈونٹ نو کہ یہ بانڈنگ ہو رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں, وہ سیلفی کے چکر میں بھی موبائل ہاتھ میں ہی ہے. اور کھانے کی تصویر لگا کے پھر آپ ایک اچھی سی سیلفی لے کے فیس بک پہ لگا دیتے ہیں کہ جی ہم نے دکھانے کے لیے یہ والا کھانا تھا جو اب نہیں ہے, جی تم کھا چکے. تو آئی ڈونٹ نو ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا شجاع, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا کیا نقصانات اس وقت جو ہے نا سوسائٹی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ انہوں نے گنوائے اتنے زیادہ نقصان تو نہیں ہے خیر سے. اچھا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, پھر ثابت کیجیے. مقصد میں بالکل ثابت کرتا ہوں کہ بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ ہمارے بڑوں کا ہے. ہمارے جو بڑے ہیں نا وہ ہمیں بیلنس کبھی بھی نہیں کرتے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں کوئی ایک اچھا کام کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں اوپر لے جاتے ہیں, اتنی اوپر لے جاتے ہیں کہ ہم بیٹھ نہیں پاتے اس جگہ پہ. یہی بات سوشل میڈیا اور اس کی ہے. اس کا سسٹم یہ ہے کہ آپ لمیٹڈ اگر کوئی بھی کام کریں سوشل میڈیا پہ یا اپنا اس کے حساب سے, تو آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی. اور یہ جیسے بات کر رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے آپ لگائیں سوشل میڈیا پہ, ٹھیک ہے. میں شجاع سمیع پاکستان سے کبھی باہر نہیں گیا, کراچی سے بھی بس میں لاہور یا 2-3 شہر گیا ہوں باہر, ٹھیک ہے. میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا سوشل میڈیا کے حوالے سے. آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ میں آپ کو فائدے بتا رہا ہوں. نہیں, میں نقصان بھی بتا رہا ہوں, فائدے بھی بتا رہا ہوں. وہ اس لیے کہ فوائد تو اس کے ہیں, وہ جو انہوں نے فوائد بتائے ہیں وہ تو بڑے بہترین ہیں. ٹھیک ہے, میں فوائد اور نقصان بھی بتا رہا ہوں نا آپ کو. فوائد یہی ہے کہ میں اپنے حوالے سے بات کروں گا, چونکہ میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر انڈیا کے لوگ, انڈیا کی جو انڈسٹری ہے وہ مجھے جانتی ہے, ہالی ووڈ کی انڈسٹری جانتی ہے, پاکستان کی پوری انڈسٹری جانتی ہے, صرف اس لیے کہ ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا تھا. اگر یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو مجھے کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا, ٹھیک ہے. باقی میں کام کر رہا ہوں. اور نیگیٹیوٹی یہ کہ آپ اس چیز کو آپ اس میں لے جائیں, آپ کہ آپ نے دوستیاں بنانی ہیں, لوگوں کو چونا لگانا ہے, چیٹنگ کرنی ہے, تو وہ نیگیٹیوٹی ہے. آپ اس کا پازیٹیو یوز کریں گے, نیگیٹیو یوز کریں گے, اس کو سکھائے گا کون؟ جی عثمان صاحب. اچھا, تو اس کے جو مثبت اثرات ہیں معاشرے پہ, وہ آپ نے کہا کہ رابطوں کا بڑھ جانا, ٹھیک ہے, اور پرانے کھوئے ہوئے دوست آپ کے جی وہ دوست آپ کو واپس مل جانا, اور کسی خبر کا فوراً سارے لوگوں تک پہنچا دینا, کسی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو فوراً وہ سب کچھ آپ کو فراہم ہو جانا, یہ اس کے بنیادی اس کے فوائد ہیں. مگر آپ یہ جو ایڈکشن والی جو بات ہے, ہم اس سے اپنی ذہنی صحت متاثر کر رہے ہیں, اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں چونکہ ایک مائنڈ سائنسز کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, ہمیں مائنڈ سائنسز میں سکھایا جاتا ہے کہ ٹو لیو ان دا مومنٹ. اس وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, یہ اے سی کی ہوا کو محسوس کر رہا ہوں, اگر گرینری ہے تو اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, جو بھی تاثرات ہیں آپ کے, وی آر لیونگ ان دا مومنٹ. ہماری انفارچونیٹلی جو اب جنریشن ہے وہ ایک ورچوئل انوائرمنٹ پہ رہنا زیادہ پسند کر رہی ہے انسٹیڈ آف دا ریئل انوائرمنٹ. ورچوئل انوائرمنٹ سے مراد کہ جی جو بھی تصویریں, آئی ایم ناٹ اگینسٹ سیلفی اور اینی تھنگ لائک دیٹ, میں خود بھی کرتا ہوں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اصل ریئلٹی یہ زندگی ہے ہماری. ہمیں اس میں رہنا ہے, اس میں ہمارے ہیومن جو بھی ہمارے ریلیشنز ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں, ہماری فیملی ہے, ہمارے دوست احباب ہیں, یا نیٹ ورکنگ ہماری جو بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ چیٹ گروپس آپ نے بنا دیے, جو بھی کچھ ہے, بٹ دس از نو ریپلیسمنٹ فار دا ریئل 1-to-1 جو بانڈنگ ہماری ہوتی ہے. تو یہ چیز ینگسٹر جو ہماری یوتھ ہے یہ ریلائز اگر کر لے تو بہت اچھا ہو جائے گا ان کے لیے. اچھا, ویسے میں نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم اس کو ذرا کچھ ڈفرینٹ طریقے سے لیتے ہیں ہر چیز کو ہی.
اب یہ جب سے یہ موبائل اور ٹیبلٹ آنا شروع ہوئے ہیں تو تب سے ایک چیز جو میں نے اس معاشرے سے جو جاتے ہوئے دیکھی ہے وہ ہے کتاب. بے شک جی. ٹھیک ہے, پہلے ہمیں لائبریریاں بھی نظر آتی تھیں, ٹھیک ہے, کوئی اتنا کھڑکی توڑ رش نہیں ہوتا تھا وہاں پہ, مگر لوگ وہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے, اور کتاب کا جو تعلق ہے اس کی دوستی انسان کے ساتھ بڑی ضروری تھی. جی. اچھا, اب یہاں پہ میں نے کتاب پڑھنے والے لوگ بہت کم دیکھے ہیں, جو کسی کا انتظار کرتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے یا ویسے فارغ وقت میں بیٹھے ہوئے کتاب دیکھ رہے ہوں. اچھا, میں نے یہی چیز یورپ میں بھی ایکسپیرینس کی ہے. جی. وہاں لوگوں کے ہاتھ میں وہ ٹرین کا سفر کرتے ہیں ویسے ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی کم, مجھے لوگ مل جاتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے ہاتھوں میں فون ہے اور ٹیبلٹ ہے, مگر ایک جہاں پہ ہمارے یہاں پہ اس پہ سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ فون پہ ٹیبلٹ پہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی, کوئی آرٹیکل پڑھے ہوتے ہیں, کتاب پڑھے ہوتے ہیں. صرف وہ جو اوراق ہیں, جو صفحے ہیں, وہ پلٹنے کی آواز وہاں پہ ختم ہوئی, کتاب ختم نہیں ہوئی. یہاں پہ ہم لوگ, اب وہی ٹیکنالوجی ہے نا ہمارے پاس بھی, مگر ہمارا استعمال اس سے قدر مختلف. وہی آ گئی نا ہمارے بڑوں کی, جب یہ ٹیکنالوجی آئی ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا نا. آپ اپنے بڑوں سے بات کی کبھی آپ نے کہ آپ کو انہوں نے خراب کر دیا؟ بالکل, کیوں نہیں, ان سے بولیں گے نا یار کہ بھائی بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کر نہیں پاتا, لیکن جب ٹائم گزرتا ہے نا تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں, آپ کل کو آپ کی جو آگے آنے والی جو نسل ہوگی نا اس کو آپ ذرا اس سے دور رکھیے گا. صحیح سر, ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو میں اس حوالے سے آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گا. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور سوشل میڈیا کے معاشرے پہ اثرات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بٹ صاحب, جو کہ موٹیویشنل سپیکر ہیں, کاؤنسلر ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں شجاع سمی. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ شجاع سمی نے تو بڑی بے باکی سے کہہ دیا کہ میرے بڑوں کا قصور ہے آج سوشل میڈیا کا اگر میں غلط استعمال کر رہا ہوں. تو اس پہ بات کریے گا. باقی میں میرے دوستوں کو بتا دوں کہ آپ دوست کال کر سکتے ہیں, ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0213-512-3451. اس پہ رابطہ کیجئے, اور اس موضوع کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کال کیجئے. سر, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, آج کل کی جو جنریشن ہے, بلکہ جو ہمارے بعد کی جنریشن ہے, وہ ہم سے بھی زیادہ ٹیکنالوجی جانتی ہے. جی ہاں. تو بڑوں کو تو انہوں نے سکھایا صحیح معنوں میں, اور ابھی بھی بڑے آپ دیکھیں ہیں جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں, وہ بیچارے غلط میسج کسی کا کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. دے آر اسٹل لرننگ. جی ہاں, وہ بیسیکلی کسی بھی چیز کا استعمال مثبت اور منفی جو ہے نا وہ آپ کی تربیت ہوتی ہے. میں اس حوالے سے جو موبائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ میرے جو بھانجے ہیں وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری شارپ ہیں, بہت ہی زیادہ شارپ ہیں, لیکن اور جو میرے بہنوئی ہیں ان کی جو تربیت ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ کھلا موبائل ان کو دیتے ہیں, وہ وہی جو بتاتے ہیں وہیں یوز کر کے وہ رکھ دیتے ہیں. بیسیکلی آئی تھنک شجاع از پرابلی ٹرائنگ ٹو سے انہوں نے اسٹارٹ سے ٹرین کیا ان کو پیرنٹل کنٹرول تھوڑا سا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ جو 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, اب انہوں نے جو خود بیٹی کو کچھ نہیں کہتے, ان کو لگا دیا اس کام پہ جو اس سے بڑے ہیں کہ بیٹا یہ اگر یہاں کلک کرے تو اس کو فوراً ڈانٹ دینا. تو یہ کیا ٹریننگ ہے نا. صحیح ہے, انہیں بات مکمل کرنے دیجیے. جی, پیرنٹل کنٹرول کی بھی سخت ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو موبائلز دے رہے ہیں, خاص طور پہ جو ینگ ٹین ایجرز ہیں, وہ اس میں دیکھ کیا رہے ہیں, کتنا ٹائم اس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. اور اب میرے اپنے بچے بھی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلو کھانا لگ گیا ہے فوراً, تو بابا 5 منٹس. اب وہ 5 منٹس کبھی 5 منٹس نہیں ہوتے. جی ہاں, یہ تو سچ ہے. وہ چیز چلتے چلتے آدھا گھنٹہ ہو جاتی ہے. تو آپ کو ایز اے پیرنٹ, ایز اے سینئر, ان کو کنٹرول کرانا ہے. ضروری ہے کہ آپ اس پہ چیک کریں کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں, کنٹینٹ کیا ہے اس کا, کتنا ٹائم اس پہ اسپینڈ کریں, کہ اس چکر میں کہیں ٹیبلٹس کے چکر میں یا اسمارٹ فون کے چکر میں پڑھائی خراب تو نہیں ہو رہی, یا کوئی غلط چیزوں میں تو نہیں پڑ گئے. یہ بہت ضروری ہے.
اور تو کیسے مطلب دیکھیں یہ جو جنریشن ہے جو جنہوں نے آنکھ کھولی ہے تو یہ سارا جدت کا دور ان کے سامنے تھا، تو ان کے لیے ان بچوں کو روکنا بڑا مشکل ہے. وہ ان کے دور کا حصہ ہیں. ایون وہ چھوٹا سا بچہ جب وہ صرف ابھی چند دنوں کا ہے بلکہ چند گھنٹوں کا بھی ہے نا، اگر ماں اور باپ کے بیچ میں وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ایک روشنی ادھر سے اور ایک روشنی ادھر سے اسے ہمیشہ سے متاثر کر رہی ہے، راغب کر رہی ہے. تو یہ سلسلہ اس کا تب تک چلتا ہے جب تک اس کو تھوڑی سی ہوش خود تک نہیں آ جاتی. تو اس وقت اب وہ یہ اسے پکڑنا چاہتا ہے، اس روشنی کو کھیلنا چاہتا ہے. میں بھی کہتا دیکھوں، اور جن چیزوں کے لیے ہم نے ڈپلوماز کیے 1.5 سال کے 2 سال کے کہ جناب اس میں کیا ہوتا تھا، کمپیوٹر آن کرنا، یہ بٹن سے آن ہو جاتا ہے، ادھر سے آف ہو جاتا ہے، یہ آپ نے یہاں پہ یہ لکھنا ہے DIR لکھنا ہے تو یہ پوری لسٹ آ جائے گی. تو جو ہمیں وہ سکھاتے رہے بچے، اب 1.5 سال کا بچہ وہ اپنے گھر کا لیپ ٹاپ خود کنیکٹ کرے گا، اس میں آکس پن بھی لگائے گا، اس میں سپلائی بھی آن کرے گا، اسے پتہ ہے یہ ویڈیو جو ہے یہ کلک کہاں سے ہونی ہے اور پاز کہاں سے ہونی ہے. تو ادوار کا بھی فرق ہے. تو اس میں اب پیرنٹس کیسے روکیں ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں اٹس اے ٹف چیلنج ہے بیسیکلی. پیرنٹس کو سب سے پہلے تو خود چیزیں بھی سیکھنی چاہیے. جب تک وہ خود نہیں سیکھیں گے تو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کتنا یوز کرنا چاہیے، کتنا نہیں یوز کرنا چاہیے. دوسرا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر اسٹل اے پیرنٹ. آپ نے پھر بھی کنٹرول کرنا ہے، مینیج کرنا ہے کہ کن چیٹ گروپس پہ، کن پیجز پہ وہ جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں. کیا وہ ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے تو چیلنج سمجھ آتی ہے، کیا اس کا اسکول کے ہوم ورک یا کریکولم سے ریلیونس ہے کہ نہیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ کا ہوم ورک رہ گیا، آپ کی چیزیں رہ گئیں اور آپ اسی میں رہ گئے. تو میں ہمیشہ پیرنٹس کو اور بچوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پلیز ان چیزوں کو ضرور یوز کریں، ان کے بہت فائدے ہیں، لیکن ٹائم مینیج کریں. لیکن ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لیو ان دا ریئل ورلڈ. یہ اصل دنیا یہ ہے ہماری، وہ ورچوئل دنیا ہے. اس میں آپ ایک فینٹیسی میں، ایک خیال میں چلے جائیں گے کہ آپ ایک سیلفی سٹار ہیں. ہر بندہ اب سٹار بن گیا ہے نا. اب تو وہ چیز آپ اپنا فیس بک پیج بنا لیں، یوٹیوب چینل بنا لیں. اب تو آپ کو ضرورت بھی نہیں کہ آپ کو کوئی چینل پروموشن کرے، آپ خود ہی سٹار بن سکتے ہیں اگر آپ کا کنٹینٹ اسٹرانگ ہے آپ کا. تو دیکھیں یہ ایک چیز بالکل وائرل ہو گئی ہے، اس کو کنٹرول تو نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ مینیج کر سکتے ہیں. تھوڑے سے ڈوز اینڈ ڈونٹس بنا کے اور بچوں کو ایجوکیٹ کر کے کہ اس کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن اگر آپ اس کے نقصانات پہ چلے جاؤ گے تو پھر وہ تو آپ اس کے ساتھ بہتے جاؤ گے. بالکل. جی شجاع، آپ یہ بتائیے کہ اس کا سوشل میڈیا کا سب سے بہترین جو فائدہ آپ کو لگا کہ جو سوسائٹی میں ہم لے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کا پازیٹیو یوز یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے نام پتہ ہوتے ہیں صرف کہ یہ فہیم عباس ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں پتا فہیم عباس رہتا کہاں ہے، فہیم عباس کیا ہے. فہیم عباس مارننگ شو کرتا ہے، میں نے مارننگ شو میں دیکھا تھا. اب میں سرچ کروں گا فہیم عباس، اس کے بعد میں جاؤں گا اس کی پروفائل پہ میں اس کو ریکویسٹ کروں گا، پھر اس کو میں بتاؤں گا فہیم میرا نام شجاع سمیع ہے، میں ایکٹنگ کرتا ہوں، میں آپ کے شو میں آنا چاہتا ہوں. اب فہیم عباس آج نہیں دیکھے گا، 2 دن بعد نہیں دیکھے گا، 3 مہینے بعد دیکھے گا، اس کو لگے گا اچھا ہاں یار یہ ایک بندے کا میسیج آیا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد آپ بندے گرو کرتا رہے گا. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد فہیم عباس کو یہ لگے گا کہ ہاں شجاع سمیع نام کا کوئی بندہ ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے آپ ایکٹنگ کرتے ہو، چلیں ٹھیک ہے میں اپنی ٹیم کو آپ کا نمبر دیتا ہوں اور وہ آپ کو بلا لیں گے. یہ ہو گیا پازیٹیو یوز، ٹھیک ہے. یہ کمرشل یوز ہو گیا. 6 مہینے لگ گئے اس میں، 6 مہینے لگ گئے. اب ڈائریکٹلی فون کرتے چینل میں تو کام ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا نا، چینل پہ آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے نا. اچھا آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں، نہیں جو بھی دیکھیں آپ کی بات نہیں میں کر رہا، جو آرٹسٹ کام کر رہے ہیں نا ان سب کو جانتے ہیں، پوری ٹیمز ہیں ان لوگوں کی. میں آپ کو بتاؤں ایگزامپل میں مقصد نئے آیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے نا کچھ بھی، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا کہ مجھے جانا کہاں ہے، راستہ کہاں ہے. میں کراچی میں نیا آیا ہوں، اب مجھے آفس کا بھی نہیں پتا فہیم کا آفس کہاں ہے، تو میں کیا کروں گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، والا بھی کوئی نہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021351234551. اس پہ رابطہ کیجئے اور اس موضوع کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ حصہ ڈال سکتے ہیں. اچھا تو شجاع یہ بتاؤ کہ جس طرح آپ شادی ہوئی، آپ کے بچے ہیں آپ کے؟ نہیں. اچھا شادی نہیں ہوئی، آپ کے بچے نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کے لیے یہ کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے سوشل میڈیا؟ بچوں کے لیے بالکل فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن کس طرح؟
یہ جیسے کہ ان کو کوئی بھی چیز پڑھانی ہے آپ نے, بیسیکلی ایک کوئی بھی ٹول ہوتا ہے نا, تو اس سے سب مانوس ہوتے ہیں گھر کے اندر. کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے جو کہ بچوں کو نہیں دی جاتی ہے نا, تو وہ ڈپریشن میں جاتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دے رہے. اس کو دے کے اس کو آپ اس کے اوپر پڑھانے کی وہ اسٹڈی کریں, اسٹریٹجی بنائیں کہ یار اس پہ آپ بیٹا یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے, دس از اے بوائے, اس پہ آپ پڑھانا شروع کر دیں. تو وہ اس پہ وہ چیز دیکھے گا اور وہ آگے جاتا رہے گا اس کو, کیونکہ یہ سارا کام میں تو یہی مانتا ہوں. یعنی کہ بچے کو جو ہے وہ اس کی ساری پڑھائی جو ہے وہ اس کے اوپر شفٹ کر دی جائے, اور جہاں وہ آدھا گھنٹہ استعمال کرتا تھا وہ 6 گھنٹے استعمال کرے. نہیں, آدھا گھنٹے سے 6 گھنٹے کیوں کرے گا؟ مطلب جب پڑھائی اس کی اس پہ چلی گئی تو نہیں, یہ تو آپ پلے کرنے کے لیے دو نا, نئی چیزیں دو نا اس کو. ڈرائنگ بنانے کے لیے دے دی, اس کو یہ دے دیا کہ اس کے پاس یہ ہے, اس کو یہ احساس دے دو کہ یہ چیز میرے پاس ہے. اس کا استعمال صحیح نہیں ہے, اس کا استعمال اس کو وہ بتاؤ کہ یہ گیم نہیں بتاؤ اس کو کہ کون سے گیم کھیلنے ہیں, اس کو اسٹڈی کرنا بتاؤ. اتفاق کرتے ہیں آپ شجاع سے, ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں اگین میں نے کہا نا کہ یہ اتنا ایک چیز ریپڈلی بنی ہے کہ اس میں کوئی بہت چیزیں رائٹ یا رانگ آنسر نہیں ہے, ہر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی ہوتے ہیں. اب بات وہی ہے نا میرا اس میں جیسے یہ ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے تھے, شجاع کہہ رہے تھے کہ فہیم عباس کو میں نے اپروچ کر لیا, یہ وہ, تو یہ پازیٹیو سائڈ ہے. اب اس کی نیگیٹو سائڈ یہ ہو سکتی ہے کہ پرائیویسی ایشوز ہو گئے. اب آپ کی پرائیویسی, آپ سوشل میڈیا پہ آ گئے تو دیر از ہارڈلی اینی پرائیویسی. اب آپ کی پرسنل تصویریں ہو گئی ہیں جو بھی آپ کی, نہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ نہیں آئے نا, پھر آپ آئے نہیں نا, پھر آپ آئے نہیں سوشل میڈیا. ایسا بھی تو نہیں ہے نا ابھی کہ سوشل میڈیا پہ نہ آپ کا آج کے دور میں شناختی کارڈ بنانا اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہم لوگ. وہ تو ماں باپ بنوا دیتے ہیں کہ چلو وہ تمہاری ضرورت ہے, تمہاری عمر ہو گئی ہے. خود جو ہے وہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہم لوگ جو ہے نا وہ زیادہ لنکڈ ان ہے. آپ کی جابز اگر آپ نے چاہیے تو لنکڈ ان میں اکاؤنٹ بنانا پڑے گا. پرسنل آپ نے کو پیج بنانا ہے تو فیس بک پہ یا اپنے انسٹا پہ بنانا ہے. تو یہ تو نیسیسٹی ہے, آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. آپ اگر کہیں جاب انٹرویو میں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو لنکڈ ان پروفائل ہے, تو آپ کہتے ہیں نہیں ہے, تو وہ آپ کے اگینسٹ چیز چلی جاتی ہے کہ اس کا تو لنکڈ ان پہ جو پروفیشنل سائٹ ہے اس پہ پروفائل ہی نہیں ہے. جی ہاں, مگر اب دیکھیں آپ نے جو سب سے اس کے نقصانات میں وہ جو ایک بات کہی وہ یہ تھی کہ جو یہ جو لمحہ ہے نا ہم اس کو نہیں جی رہے. بالکل صحیح ہے. میں اس چیز پہ سب سے زیادہ میں جو ووکل چیز پہ ہوں کہ یہ لمحے کو جئیں, لیو ان دا مومنٹ. بھائی اس کو ریئلائز کون کرے گا؟ یہ تو میں خود کروں گا نا, کہ مجھے جب دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے جیب میں رکھنا ہے موبائل, باہر نہیں نکالنا ہے. تو پھر باہر کب نکالنا ہے؟ بیوی کے ساتھ جب آپ فارغ بیٹھے ہوں جب کریں آپ یہ کام. تو آج کے دور میں فارغ ہے کوئی اتنا؟ کیوں نہیں ہے, یہ بھی تو سب کے پاس ٹائم ہوتا ہے یار بیسیکلی. اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی, بہادر بام لائزہ, مسز مغل اعظم آپ کے شو میں حاضر ہے. مسز مغل اعظم فرام لاہور, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں مغل اعظم صاحب کیسے ہیں؟ نہیں وہ آفس چلے گئے. ایکچولی میں فون بھی تبھی ریلیکس ہو کے کرتی ہوں, اس وقت وہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا سوشل میڈیا کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیں نا, یہ آپ کے سامنے میرا سارا جواب آ گیا کہ ہسبینڈ نہیں ہے, تو اب میں نے فون اٹھایا اور میں نے فون ملا دی. صحیح ہے, موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن یہ غلط بات ہے. ہم لوگ جب گیدرنگ میں ہوتے ہیں ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گھریلو ٹاپک پہ بات کریں, کچھ ایسے کریں, لیکن نہیں جی نہیں, بچے سے لے کے بڑا تک ہر بندہ اپنے موبائل کو لے کے بیٹھا تھا. اور جب ایسی گفتگو ہو نا تو دیکھ کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں, لیکن ہم اس میں خود بھی شامل ہوتے ہیں. جی ہاں, ہم اس میں خود بھی شامل ہیں, لیکن ہم لوگوں کو یہ پیار پہلے نہیں ایسے ہوتا تھا. پہلے تو لوگ ترستے تھے کہ ہاں بھی گیدرنگ ہو, ہم بیٹھے. اب تو کہتے ہیں اب تو انویٹیشن بھی بھیجنا تو موبائل کے ذریعے ہی بھیج دیتے ہیں. جی ہاں, ہم نے کارڈ بھیج دیا. ابھی ریسنٹلی میری کزن ہے, انہوں نے دبئی سے مجھے انویٹیشن دیا اور کہہ رہی ہیں ہاں مجھے پتا ہے آپ تو آ نہیں سکتی. میں نے کہا ہاں جی بالکل, اگر آپ ٹکٹ بھیج دیں گے میں پہنچ جاؤں گی. ٹھیک ہے, مگر پہلے انویٹیشن دینے کے لیے نا خود آنا ہوتا تھا, تو وہ اسی بہانے ملاقاتیں ہو جاتی تھیں. اور مطلب عید کے کارڈز اور شادی کے کارڈز ایک خود چکر لگا کے آ کے دے کے جاتے تھے, یا ایک پوسٹ کا ایک سلسلہ تھا. وہ ایک بڑا ایک خوبصورت دور تھا کہ آپ کو ڈاک کے ذریعے سارا کچھ مل رہا ہوتا تھا. خیر ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے, اور آپ دوستوں سے کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بٹ صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان شجاع سمیع، جن سے بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے ہمارے معاشرے پہ اثرات کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بھی ہمارے دونوں مہمانوں کی مختلف رائے جو ہے ہمیں سننے کو ملی. عثمان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ جہاں ہمیں بہت ساری چیزیں آسانی سے میسر ہو جاتی ہے، بہت ساری معلومات اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کے لیے شاید ہمیں آج اگر اس دور میں نہ ہوتے تو ہمیں گھنٹوں، دنوں اور مہینوں بھی لگ جاتے ہیں، مگر ہمیں اب ایک لمحے میں ہمارے سامنے ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑا جو سوالیہ نشان آتا ہے وہ آتا ہے اتھینٹسٹی کا، مستند ہونے کا اور نہ ہونے کا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی ساری خبریں کتنی مستند ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ہمیں کتنے یقین کے ساتھ ان کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ پوائنٹ آپ کا بہت ویلڈ ہے کہ چاہے وہ بزنس ہو یا فیتھ ریلیٹڈ چیز ہو یا کوئی میجر ایونٹ ہو ملک میں یا دنیا میں، اور تو بہت ایزی ہے کہ کوئی غلط تصویر لگا کے کوئی غلط چیز کے ساتھ جوڑ کے اس کو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں ٹینڈنسی اسپیشلی ہمارے یہاں پاکستانیز میں یہ ہے، بلکہ دنیا بھر میں، کہ وہ وداؤٹ ویریفائنگ آپ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں اپنا فرض سمجھ کے کہ بھئی مجھے بھی فارورڈ کرنا ہے، اور وہ چیز چلتی رہتی ہے. چاہے وہ کسی ریلیجس فگر کے ساتھ آپ کوئی کوٹیشن کو لگا دیں کہ جی فلاں ہستی نے یہ بولا تھا، اب نہ کوئی اس کی سند، نہ کوئی اس کی کہ کہاں بولا تھا، کہاں لکھا ہوا ہے، بس آپ نے فرض سمجھ کے اس کو فارورڈ کر دیا. جی اور وہ غلط چیز چلتی جا رہی ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں صحیح ہے. بلکہ ایک میسج ہر دفعہ آ جاتا ہے چاند کی پہلی تاریخ کو کہ سب سے پہلے اس مہینے کی جس نے مبارکباد دی اسے جنت اس پہ جو ہے نا وہ واجب ہو گئی. وہ کہاں سے، مطلب یہ کیا اس کی ہر مہینے کا میسج وہ بنا کے کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو غلط خبر پھیلا رہا ہے، اور ہم لوگ اس میں کتنے قصوروار ہیں، حصے دار ہیں اس کے، شیئر کر رہے ہیں اسے. ہم بھی اسی پارٹ کا حصہ ہیں. اور یہ تو دیکھیں، اچھا کوئی ہر انڈسٹری میں مطلب نا وہ چلے جا رہی ہے تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ادھر ہی ڈیلیٹ کر دوں، تاکہ صحیح ہے جب تک اس میں وہ اگر دیا ہو کہ بھئی فلاں جگہ سے لیا گیا ہے، فلاں جگہ سے، تو آپ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی آپ خود جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں، خود جا کے ویریفائی. اچھا شجاع، یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے آنے سے عوام کو جہاں بہت سارے فوائد ہوئے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا فائدہ کاروباری طور پہ جو لوگوں نے لیا ہے وہ ہے آن لائن بزنس. بالکل. تو اس بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں اور کتنا مفید ہے، یہ ذرا بات بتائیے. یار یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھے، پیسے نہیں تھے مثال کے طور پہ کوئی بزنس کرنے کے لیے، انہوں نے پراپرٹی کا بزنس کیا یا کوئی ایسا بزنس کیا کہ مجھ سے کپڑے لیے اور ان کو بھیج دیے، اور صرف ایک نیٹ ورک کے ذریعے انہوں نے اپنا فیس بک، واٹس ایپ اور جہاں پہ بھی یہ گروپس بنائے، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف سوشل میڈیا تھا، اور انہوں نے محنت کی، لیکن اٹ ٹیکس ٹائم. 2 سال 3 سال 4 سال لگ جاتے ہیں، لیکن وہ بزنس بن جاتا ہے ان کا کہ آن لائن وہ بوتیکس بنائیں لوگوں نے، جو لیڈیز تھیں انہوں نے بوتیکس بنائیں، اور آج وہ بوتیکس بنی، اب 4-5 سال کے بعد وہ اپنے آؤٹ لیٹس کھول رہے ہیں، مگر ان کا بزنس اتنا گرو کر گیا. تو یہ تو بالکل پازیٹیو ہے. بالکل ایسا ہے. تھینک یو سو مچ شجاع، تھینک یو سو مچ عثمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. اور آج ہمارے مہمانوں کے ساتھ جو بات چیت رہی، اس کا صرف یہی جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اس کا استعمال جو ہماری آنے والی جنریشن ہے ان کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا مختلف کرنا ہوگا. ہمیں تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی کہ اس کی جو فوائد والے جو سائیڈ ہے سوشل میڈیا کی، وہی استعمال ہو سکے، نقصانات سے ہم لوگ دور رہ سکیں. کچھ جو ہمارے دینی طبقے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کی ایک بہت بڑی شکایت یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں. ہم لوگ استنجا کرنے بھی جاتے ہیں تو واپس آ کے فون دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ جب بھی ہم مسجد میں دوران نماز جب فون کی بیل کسی کی بجتی ہے تو وہ موسیقی جو ہے ہمیں مسجدوں میں، ہماری عبادت گاہوں میں ہمیں سننے کو مل رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ان سے ہمیں خود اوائڈ کرنا ہے. تھوڑی سی احتیاط سے ہم بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. فہیم عباس کو اجازت دیں اس حصے میں. ابھی ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہوں گے اور ایک اہم موضوع پہ بات بھی ہوگی. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور پروگرام کے اس حصے میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں خواہ آپ گھر میں بیٹھ کے آپ نے بات نہ کی ہو, یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دوستوں میں بیٹھ کے اس موضوع پہ بات نہ کی ہو, آپ نے ہر پلیٹ فارم پہ جہاں جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں اس موضوع پہ بات ضرور ہوتی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سا موضوع ہے. وہ ہے ہمارے وزن کا بڑھ جانا. ہم وزن کو کم کرنے کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں. ایکچولی اپنے ویٹ کے بارے میں سب ہی فکر مند رہتے ہیں. کچھ اس لیے فکر مند رہتے ہیں کہ ان کا ویٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, وہ کم کیسے ہو, وہ کیسے اپنی خوراک چھوڑیں, یا کچھ بھی کھاتے ہیں تو ان کا وزن کم نہیں ہوتا ہے, اور یا کچھ لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ ان کا وزن نہیں بڑھتا ہے. ان کا وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ اپنے ویٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں مگر ان کا ویٹ بڑھتا نہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ہی وہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے جو جسامت ہے اس کی, جو اس کا وزن ہے, اس کے بارے میں فکر مند ہے. تو اس کو کس طرح سولو کیا جائے, اس کے کس طرح جو ہے وہ وزن کم ہو سکتا ہے. جو لوگ اتنے عرصے سے کوششیں کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب نہیں ہوئے, وہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں آج بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعلق ہے غزالی ہربل سے. ہمارا ناز ہمارے ساتھ ہے, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ہم نے کہا آج آپ کو بلا کے ذرا آپ سے راز کی باتیں پوچھیں, جو آپ نے خود وزن کم کر لیا ہے تو باقی لوگ جو ہیں وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. اچھا, پہلے تو نئے سال کا پہلا پروگرام ہمارا یہاں ہے. جی ہاں, آپ کو نئے سال کی دیکھنے والوں کو بھی مبارکباد. اور دوسری چیز یہ کہ فہیم, ہمارے یہاں جب وزن بڑھتا ہے تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ بس کھانا پینے کی وجہ سے وزن بڑھ رہا ہے. وزن بڑھنے کی بہت ساری کازز ہوتی ہیں, جن میں سے ایک جو 80% پیشنٹ اس وقت میرے پاس آ رہے ہیں وہ ہارمونل ڈس بیلنسنگ کی وجہ سے ہے. اچھا, اب جب ہارمونز کی ڈس بیلنسنگ کی بات آتی ہے تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ صرف خواتین میں یہ پرابلم آتا ہے. ایسا نہیں ہے, جینٹس میں بھی یہ پرابلمز آتے ہیں. دونوں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو انسان کے ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ مرد میں بھی ہیں, خواتین میں بھی ہیں. صحیح ہے. تو وہ جب آپ دیکھتے ہیں خواتین کے کچھ ایشوز جب ہارمونل ڈس بیلنسنگ ہوتی ہے تو ان کا بھی ویٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے. مرد حضرات کا بھی ویٹ ہارمونل ڈس بیلنسنگ کی وجہ سے بڑھ رہا ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ اس کے سمٹمز کیسے نظر آتے ہیں, ویٹ بڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی انٹرنل سمٹمز آپ کے ڈس بیلنس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہارمونز ڈس بیلنس ہو رہے ہیں. اس کی کازز کیا ہیں آپ دیکھیں گے, جس کا بھی وزن بڑھتا ہے اس کی یا تو اسکن ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے یا ہیئر فال بہت تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے. اور خواتین میں پی سی اوز کا پرابلم, جو پولیسسٹک اووریز کا یہ پرابلم آ رہا ہے, یہ بھی ایک کاز ہے, ہارمونل ایشوز ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے اور یہ اتنا تیزی سے ہو رہا ہے, تھائرائیڈ بھی ایک وجہ ہے. تھائرائیڈ جو گلینڈز ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ مرد میں بھی ہیں, خواتین میں بھی ہیں. ہارمونل ایشو ہے, بالکل وہ بھی ہارمونل ایشوز ہیں. تو جب یہ پرابلمس کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں سب سے پہلے آپ چیک اپ ضرور کروائیے, ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے. ہم ٹی وی پہ بہت سارے چینلز میں بیٹھ کے ٹوٹکے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کوشش یہ کیا کیجیے کہ ایک آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو بیماری کیا ہے. اب میں نے ایک چینل پہ کل پروگرام کیا تھا میگرین کے حوالے سے. ہم نے سر درد کی کوئی میرے خیال سے 50 سے 60 قسمیں ہیں, جس کے اگر آپ دیکھنے جائیں تو اس کے بھی اسپیشلسٹ الگ الگ ہوتے ہیں. تو ہمیں جب اپنی بیماری کا تشخیص کروانا ہے تو وہ ضروری ہے کہ پتہ تو چلے کہ ویٹ بڑھ کس لیے رہا ہے. اب ہمارے ہاں اگر ویٹ بڑھ رہا ہے تو لوگوں نے کیا کیا جی, ڈائٹنگ شروع کر دی, لوگوں نے جم اسٹارٹ شروع کر دیا. ڈائٹنگ نہیں, کھانا ہی چھوڑ دیا. وہ ڈائٹنگ کا مقصد ہی ہمارے یہاں یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو, یہ ڈائٹنگ ہے. ڈائٹنگ قطعی ایسی نہیں ہوتی ہے. کھانا پینا آپ اس طرح کو میلز اس طرح کے لیں کہ آپ اپنی, ہماری تو سنت کہتی ہے کہ آپ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک حصہ چھوڑ دیجئے. ایک حصہ ہوا کا, ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ کھانے کا. بالکل. لیکن ہمارے ہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے بعد اسے کھانا ملے گا ہی نہیں ہے. آج ہم نے اگر اچھا کھانا دیکھ لیا تو وہ اس قدر تیزی سے کھاتے ہیں اور چبا کے بھی نہیں کھاتے. ایک لقمے کو کم سے کم 20 دفعہ چبانا چاہیے. یہ اگر آپ نے یہ چیز اپنا لی تو آپ دیکھیے گا آپ کا پیپسین جو ہے, جو آپ کا لیور کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اتنا تیزی سے کام کرے گا کہ آپ کا اگر لیور فنکشن فاسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا سارا باڈی کا نظام صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیور فنکشن آپ کا سارا, کیونکہ وہ لیور فنکشن کیا کرتا ہے, بلڈ سپلائی کرتا ہے باڈی میں صاف.
جب وہ صحیح کام نہیں کرے گا تو پوری باڈی میں بلڈ صاف سرکولیٹ ہی نہیں ہوگا. جب سرکولیشن موومنٹ بلڈ کی نہیں ہوگی تو بہت ساری پرابلمز ادھر سے ہی کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا بیماری کا جو آدھا تعلق ہوتا ہے وہ تو معدے سے ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو جب آپ کا معدہ ہی صحیح کام نہیں کرے گا تو آپ کی تو پرابلمز کریٹ ہوں گی. ہم نے اپنا کھانے پینے کا اسٹائل اتنا، میں تو ہمیشہ اس پروگرام میں کہتی ہوں کہ ہم نے اپنا کھانا پینا بالکل چینج کر دیا ہے. ہم چکن کی طرف بہت آ گئے، ہم نے سبزیوں کو چھوڑ دیا ہے. اچھا دیکھیں، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں نا یا جو ایکسرسائز وغیرہ کرنے کے بعد بھی جو خوراک لیتے ہیں اس میں چکن لازمی انہوں نے کیا ہوا ہے. وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چکن سے موٹاپا نہیں ہے، وہ وائٹ میٹ ہے اور وہ بڑا ضروری ہے صحت کے لیے. مگر چکن کے ساتھ ساتھ چکن سے مسائل کیا کیا پیدا ہو سکتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے. چکن سے مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، جو چکن کو فیڈ دی جا رہی ہے وہ اتنی اسٹیرائڈز والی ہے، اتنے اسٹیرائڈز ہیں کہ جب وہ اسٹیرائڈ آپ کا سب سے پہلے آپ دیکھیے گا لیور فنکشن خراب ہوگا، لیور پہ انفیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اب اس دور میں میرے خیال سے ہر بندہ ایسیڈیٹی کا شکار ہے، ہر بندہ. کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے کھانا صحیح سے ہضم ہو گیا، یا مجھے برپ نہیں آ رہے، یا میرا معدہ صحیح کام کر رہا ہے. ایسا کوئی نہیں ہوگا. آپ دیکھیے گا سب بندہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی مجھے تو آج کھانا ہضم نہیں ہوا، مجھے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی علاج بتا دیں. ٹوٹکے بہت پیشنٹس مجھے اس طرح کی کالز کرتے ہیں. آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ سادہ زندگی اپنائیے، کھانا پینا جو بھی سادہ ہے. میں تو کہتی ہوں باہر کے آپ نے دیکھ لیا اس دور میں ریسٹورنٹ سے کھانے کھانا بھی ہمارے لیے صحت کی نشانی نہیں ہے. گھر کا کھانا ہائیجینک ہوتا ہے. آئل لوگ کھانا بناتے ہیں، سب سے پہلے آئل کو گرم کرنے کے لیے چڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد پیاز ڈالتے ہیں اور براؤن کرتے ہیں. جب وہ آئل پری ہیٹڈ آئل ہو جاتا ہے تو وہ گرم آئل آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہے. وہ کینسر بناتا ہے، آپ کے کینسر کے خلیے بن رہے ہوتے ہیں باڈی کے اندر اس گرم تیل سے. یہ طریقے بھی کھانا بنانے کے میں بتا دوں، اس طریقے سے بھی کھانا بنانا صحت کے لیے نقصان دہ. سب سے پہلے آپ گوشت کو گلا لیجئے، پھر آئل ڈالیے، پھر اس کے بعد بھونیے. وہ جو پری ہیٹڈ آئل ہم لوگ باہر کی جو فرینچ فرائز وغیرہ بچوں کو لگا دیا ہم نے، وہ اتنی دفعہ آئل پک کے اس کے اندر پھر جاتا ہے آلو، پھر پک کے باہر آ جاتا ہے. کتنی دفعہ وہ آئل ہوتا ہے. ہاں بازار والے تو وہی تیل جو ہے وہ جتنا بچتا ہے وہ دوبارہ وہ پیپے میں ڈالتے ہیں اور اگلے دن پھر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. نقصان دہ. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو ہمیں باڈی کو نقصان دے رہی ہیں. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں ذرا، پھر بات کرتے ہیں اس سوال سے مزید. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام جی، میں کلثوم بات کر رہی ہوں کراچی سے. کلثوم صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے بیبی کے بعد میری اسکن جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، بہت رف ہو گئی تھی. اور بہت اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر ہمارا سے میں نے علاج کروایا، کھانے کی دوا بھی لی اور فیس پہ لگانے کی بھی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کی دوا سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت شفا دی. تو میں یہ ان کو دعا دینے کے لیے میں نے کال کی تھی کہ اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے اور ان کی ساری تمام پریشانیاں دور فرمائے. بہت بہت مطلب میں خوش ہوں سے میں نے دعا دینے کے لیے کال کی تھی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، اپریشیٹ کرتے ہیں ہم آپ کو بھی کہ آپ نے دیکھا اور آپ نے کال کیا اور آپ نے اب انہوں نے اسکن کا ذکر کیا اپنی. بعض اوقات میرے پاس اسکن کے تقریباً ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کے پورز انلارج ہو جاتے ہیں. اب پورز انلارج کیوں ہوئے؟ وہ اسٹمک کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. آپ کا جب اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے، کانسٹیپیشن کی طرف آتا ہے معدہ، جب کانسٹیپیٹڈ ہو جاتی ہے باڈی تو پھر آپ کی باڈی پہ بال گرنا شروع ہوتے ہیں اور ڈینڈرف بھی آتی ہے اور یہ پورز انلارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا، وہی ہارمونل ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے پھر بتایا کہ جو اس کی وجہ ہے سب سے بڑی وہ میدہ ہے. وہ بالکل میدہ ہے، بالکل میدہ ہے. میدہ ہمارا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. میں میدے کا آپ کو دکھاؤں کہ میں لیور فنکشن آپ کا دکھا دوں کہ یہ اگر فوکس کیا جائے تو یہ دیکھیے یہ ہمارا لیور ہے، یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور لیور کے ساتھ ہی یہ ہمارا یہاں سے پینکریاز ہے. جی یہ پیپسین جو مادہ ہے یہ یہاں سے ڈائجیشن، بلڈ جو پیور سرکولیشن ہو رہی ہے وہ یہیں سے آتی ہے، اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹ ہوتا ہے. یہ دونوں جب سب صحیح کام کریں گے تو آپ کی باڈی صحیح کام کرے گی. بلڈ پیور کرنا ان دونوں کا کام ہے. اور ان دونوں ہی کے لیے میری جو میڈیسن ہے ایک لیور ڈیٹاکس جو میں بڑی آپ کو بتاتی ہوں کہ جادوئی میڈیسن ہے. یہ والی میڈیسن ہے، اس پہ دیکھیں یہی پکچر بنی ہوئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے. اس کو یہی دونوں چیزوں کو یہ فنکشن کو فاسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہارمونز بیلنس میں آتے ہیں. آپ کا اگر ویٹ سویلنگ کی وجہ سے بڑھا ہوا ہے تو وہ یہ والی میڈیسن سے صحیح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اور بھی کیا کیا فوائد ہیں یہ بھی آپ ہمیں بتائیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وہ وقفے کے بعد دوستوں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. آپ دوستوں کی کالز پھر ہم شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. آج نیوز کیفے میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیرہ ناز صاحبہ، جن سے ہم وزن کو کم کرنے کے حوالے سے مفید مشورے حاصل کر رہے ہیں. اور وقفے سے پہلے حمیرہ جی آپ ہمیں بتا رہی تھیں لیور ڈی ٹاکس کے بارے میں کہ ہمارے لیور کا جو حال ہوا ہوتا ہے، یہ ویسے کہ لیور کا جو جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں آج کل، ایک اور بہت ہمیں کامن ڈیزیز سننے میں مل رہی ہے لیور کے حوالے سے، فیٹی لیور ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے، ذرا یہ بھی بتائیے گا. جب ہمارے ویٹ بڑھنا جسے کہتے ہیں، جب ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے بہت ساری کازز ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، فیٹس جو ہیں باڈی میں جگہ ڈھونڈتے ہیں ڈپازٹ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اب باڈی پارٹس میں تو کہیں بھی فیٹس ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. لیور کی جو اپر لیئر ہوتی ہے، جھلی ہوتی ہے جس پہ، اس پہ بھی فیٹس ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ فیٹس ہی ہو جائے. فیٹی لیور کا مطلب یہی ہے کہ جو فیٹس ہیں وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب اس پہ ظاہر سی بات ہے جب فیٹ اس پہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نارمل تو ویٹ آپ نے کم کر لیا اپنا کسی بھی طریقے سے، آپ نے ڈائٹنگ کر لی یا آپ نے واک کر لی، لیکن یہ جو فیٹی لیور جب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پراپر پھر لیور کے لیے میڈیکیشنز لینا پڑتی ہیں، جس کے لیے پھر آپ ایل ایف ٹی کراتے ہیں. سب سے پہلے اسی سے ڈائگنوز ہوتا ہے. جب آپ ایل ایف ٹی کراتے ہیں تو پھر ڈائگنوز ہوتا ہے کہ آپ کو لیور کا پرابلم ہے. لیور کا پرابلم میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر بندہ آج کل یہ جو ہم لوگ باہر کے کھانے کھا رہے ہیں، اس میں آپ کو نہیں پتہ کہ مسالہ جات کیا یوز ہوتے ہیں. مسالہ جات آج کل دیکھیں سب سے بڑی چیز پریزرویٹو کیمیکلز اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو لیور کا پرابلم آئے گا. وہ آئے گا، ہر بندے کو آئے گا. اچھا، یہ کیمیکلز کس میں ہوتے ہیں؟ ہر کھانے کی چیز میں اس وقت جو ڈبے کی پیکنگ میں آ رہا ہے اس میں سب میں پریزرویٹو کیمیکلز ہیں. جتنے مسالہ جات لے لیں آپ، کچھ بھی لے لیں، سب پریزرو کیمیکلز ہیں. یعنی کہ جتنے بھی چیزوں کو پرزرو کرنے کے لیے جو تیار کی جاتی ہیں سب میں یہ کیمیکل سب میں ہے. ایون میٹ میں نے دیکھا اب تو ہمارے پاس کھانے کے لیے جو گوشت سے بنی چیزیں ہیں یا چکن سے بنی چیزیں ہیں، نگٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ڈبے میں پیک آ رہے ہیں. تو اس کو ظاہر سی بات ہے آپ یہ تو میرا خیال ہے دودھ کے ڈبے سے لے کے جیم کی بوٹل تک اور ایک چیز کہاں تک بچیں گے. میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہم اپنے آپ کو کہاں تک بچائیں گے. لیکن اگر آپ ہسٹری کو لے کے چلیں، آج سے ہم اگر میں اپنا بچپن لے لوں، میں 25 سال پہلے پیچھے چلی جاؤں یا 30 سال پہلے ہم اپنے بچپن کی طرف چلے جائیں تو اس وقت آپ دیکھیں گاڑیاں بھی بہت کم تھی روڈ پہ، جس کی وجہ سے اب پولوشن زیادہ ہو گیا ہے، ہمارا بال زیادہ گر رہا ہے، پیدل زیادہ چلتے تھے. اس کے وجہ سے اور دوسری بات یہ کہ جو کھانے ہم اس دور میں کھاتے تھے کچھ بھی تھا، سل بٹا ہر گھر میں ہوتا تھا اس وقت، خود پیستے تھے. آج نہیں ہے، کسی گھر میں آپ کو سل بٹا نہیں ملے گا کہ آپ نے وہ پیس کے، تھوڑی سی محنت تو لگتی ہے لیکن اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. آپ دیکھیے فریش چیزوں کا، اور پھر آپ کھائیں گے آپ کا نظام ہضم بھی درست ہوگا اس سے. وہ چیز نہیں ہے. دوسری چیز، ہم یہ جو ڈبے والی چیزوں پہ آ گئے ہیں، ڈبے والی چیز اتنا نہیں تھی پہلے، ہم نہیں یوز کرتے تھے یہ ساری چیزیں. پہلے مکھن ہم کرتے تھے یوز، جو مکھن ہوتا تھا جس کو مکھن کہا جاتا تھا کہ یہ مکھن ہے، تو ہم مکھن گھر میں تیار کیا کرتی تھی خواتین. بالکل گھر میں نے خود بنایا ہے. میں بچپن میں اپنی بات بتا رہی ہوں کہ میں نے خود مکھن خود ہاتھ سے نکالا، دیسی گھی میں نے بنایا ہے. لیکن اب آج کا دور ایسا آ گیا، لیکن اب کیا کریں، واپس آرگینک کی طرف جا رہے ہیں. اور اتنا مہنگا آرگینک، یہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ جو صرف آرگینک جو آپ کو سیل کر رہے ہیں، تو آرگینک ہے کیا؟ آرگینک یہی ہے جو دیسی چیزیں تھیں، یہ آرگینک نام دے دیا آرگینک کا. اگر ہم نے گھر میں دھنیا اگا لیا، میں نے اگر اپنے گملے میں گھر میں دھنیا پودینہ اگا لیا تو وہ آرگینک ہو گیا. آرگینک ہو گیا. اچھا، کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. کیسے فہیم بھائی؟ گڈ مارننگ. بالکل ٹھیک ٹھاک. گڈ مارننگ. کون بات کر رہی ہیں؟ فیروزہ بات کر رہی ہوں سکھر سے. فیروزہ جی، فیروزہ کیا کہیں گی؟ بہت اچھا ٹاپک ہے آج کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں تھائرائیڈ کے حوالے سے. مجھے یہ بات پوچھنی ہے ان سے حمیرہ سے کہ بہت سارے لوگوں کا جو وزن ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑھ جاتا ہے. تھائرائیڈ میں بہت سارے لوگوں کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بلڈ بہت کم ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی بتائیں کہ وہ اپنے بلڈ کو کس طریقے سے کریں کہ ان کے جسم کے اندر. اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے بال جو ہیں بہت زیادہ جو ہیں وہ اتر رہے ہیں، تو پلیز اس کا کوئی حل بتا دیجئے. اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فیروزہ، آپ نے کال کیا. پروگرام دیکھیے، ہم ابھی بتاتے ہیں.
بہت شکریہ. ان کا سوال بالکل صحیح ہے کہ تھائرائیڈ میں وزن ضروری نہیں بڑھے کم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب خود ہی انہوں نے جواب بھی دیا کہ لیور کا جو ظاہر سی بات ہے جو اس کی وجہ سے جو ہے ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے, بلڈ نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ لیور کام نہیں کر رہا. اب اسی کے لیے میں نے یہ لیور ڈیٹاکس بتائیے کہ چاہے آپ کا وزن کسی کی وجہ سے بھی بڑھ بھی رہا ہے تو بھی آپ نے لیور ڈیٹاکس لینی ہے, کیونکہ اگر آپ کا لیور فنکشن صحیح ہو گیا آپ کا ویٹ آپ کی جتنی بھی جسامت ہے اس کے حساب سے آنا شروع ہو جائے گا. میرے ایسے پیشنٹ تھے, مجھے بھی یاد ہے, وہ آج بھی مجھے کال کرتی ہیں, مجھے بتاتی ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی ان کو ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے وہ لیور کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, لیور خراب ہوتا ہے جب بھی ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے, پہلے بی ہوتا ہے پھر سی ہوتا ہے. ان کو بلڈ چڑھتا تھا, وہ بلڈ ہاں ان کو بلڈ چڑھاتے لازمی چڑھتا تھا. جب سے انہوں نے ہماری میڈیسن لینا شروع کی ان کا بلڈ بننا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ان کا اب وہ خود سروائیو کر رہی ہیں. اچھا, تو یہ جو آپ کی میڈیسن ہے یہ کوئی بھی شخص لے سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی خاص اسپیسیفک ہے کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے یا اس سے الرجی ہے تو آپ تب نہیں لے سکتے؟ کچھ ایسی آپ کو پتہ ہے یہ آپ بھی لے سکتے ہیں, یہ میں بھی لے سکتی ہوں. یہ ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم ہوئی ہے تبھی ہم یہ چیز لیں. ہم اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, میرے بچے کھاتے ہیں, ان کو یوں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایکٹیو رہتے ہیں, ہماری بھوک صحیح رہتی ہے, ہم کھانا صحیح کھاتے ہیں, پراپر ہے, بلڈ پیور ہو جائے, ڈی ٹاکس ہو رہا ہے سب سے بڑی چیز. کیونکہ آج کل کے دور میں اب کسی کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ ڈی ٹاکس واٹر بنا کے صبح رکھو, رات میں بناؤ, پھر صبح پینا ہے. کس کے پاس ٹائم ہے؟ اب اگر یہ ایک بوٹل رکھی ہوئی ہے تو مجھے صبح اٹھ کے ایک ٹیبلٹ کھانے میں کوئی پرابلم ہے؟ یہ نہار منہ کھاتے ہیں؟ کچھ بھی لے سکتے ہیں. نہارمو ویسے میں نہارمو نہیں سجیسٹ کرتی ہوں, آپ دودھ کے ساتھ لیجئے ناشتے کے بعد یا رات کو سوتے ٹائم پہ لیجئے ایک گولی دودھ کے ساتھ. دودھ کے ساتھ پریفر کرتی ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو امپروومنٹ میں اچھا اس کا وہ لگے. اب آپ کے پاس بوٹل رکھی ہوئی, آپ کو بنی بنائی ایک چیز مل گئی, ایک ٹیبلٹ آپ نے کھانی ہے, اس کے بعد آپ دیکھیے سارا دن آپ چلیں گے پھریں گے, آپ کو خود لگے گا کہ آپ ڈی ٹاکس کر رہے ہیں. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی وزن کم ہو رہا ہے تو پتہ کیسے چلے گا؟ چاہے وہ میرے فیٹ اسمیشر سے ہو یا اس سے ہو, پتہ ایسے چلے گا جب آپ کی باڈی میں چربی ہوتی ہے, جو فیٹ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے تو آپ کو سویٹنگ کے تھرو پتہ چلے گا. آپ کا پسینہ جب خارج ہوگا تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس میں چکنائی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا یورین پاس ہوگا اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا. یہ ذرائع ہوتے ہیں. آپ کا سٹول پاس ہوگا اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو وہ جو چربی ہے, جو فیٹس ہیں, وہ سارے اسی طرح ڈیٹاکس ہو کے نکلیں گے, نکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وقفہ پھر سے آن پہنچا جی. وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیرہ ناز صاحبہ, جن سے ہم آج ہربل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جان رہے ہیں, بہت سے مفید مشورے حاصل کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم لوگ وزن کو کم کرنے کے حوالے سے, اور یہ بہت ایک بہترین موضوع اس حساب سے ہے کہ سبھی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ وزن کم کرنے کے حوالے سے جو بات چیت کا سلسلہ ہے بالکل جاری رہے گا. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود تھیں, فیروزہ. انہوں نے حیدرآباد سے کال کیا تھا, انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے, ایک سوال کا جواب باقی رہ گیا تھا. انہوں نے پوچھا تھا ہمارا جی کہ بال ان کے گر رہے ہیں تو وہ اس کا کیا حل ہے. تو جو انہوں نے جو سمپٹمز جو اپنا انہوں نے لیور کے بارے میں جو بتایا تھا, کیا اسی کی وجہ سے بال گر رہے ہیں ان کے؟ اگر تو وہ انہوں نے اپنا ہی پرابلم بتایا تھا لیور کا, تو لیور فنکشن جب آپ, میں نے جیسے بتایا اسٹارٹ میں کہ جب ہارمونز آپ کے ڈس بیلنس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا بال گرنا, کیونکہ یہی چینجز آتی ہیں باڈی میں, آپ کا بال گرنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی اسکن خراب ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے, کھانا پراپر نہیں کھاتے ہیں, پانی کا انٹیک صحیح نہیں کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بہترین یہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ سیزن بھی ہے, سیزنل بھی ہوتا ہے, یہ سیزن بھی ویسے بال گرنے کا ہے. تو اگر تو سیزنل بال گر رہا ہے کسی کا بھی جو دیکھ رہے ہیں لوگ, تو یہ والا جو میرا یہ والا آئل ہے یہ بہترین ہے اس سیزن کے لیے. کیونکہ اس سیزن میں بال ڈرائی ہوتا ہے, ڈینڈرف بھی آتی ہے اور ہیئر فال ہو رہا, تو یہ تینوں کی اس میں خصوصیات لکھی ہوئی ہے, ڈرائی, ڈینڈرف, ہیئر فال, یہ تینوں کوالٹیز اس پہ لکھی ہوئی ہے جس کی یہ ختم کرے گا. یہ تو مجھے کافی سارے ڈبے لگ رہے ہیں, 4 ہیں شاید. یہ پورا بیسکلی ہمارے پاس یہ پورا پیکج کورس جاتا ہے, اس کا لگانے کا طریقہ کار ہے. اس میں یہ جو 4 بوٹلز ہیں چاروں سیم ہیں. فرسٹ بوٹل آپ نے اٹھانی ہوتی ہے ڈیلی اپلیکیشن کے لیے ہوتی ہے. اوکے. اس کے بعد جب آپ سیکنڈ پہ آتے ہیں وہ آلٹرنیٹ ڈیز ہے.
اچھا. थर्ड पे आते हैं तो वो 2 डेज का गैप है और फोर्थ जो है वो 3 डेज का गैप है. अच्छा, यानी कि प्रोडक्ट एक ही है? एक ही है. अच्छा, लेकिन ये तकरीबन 3 मंथ्स 2.5 मंथ या 3 मंथ्स चलता है और ये पूरा जब आप कर लेते हैं कोर्स, आपका बाल गिरना बंद हो जाता है, आपका बाल मॉइस्चर जो आपका ख़त्म हो चुका होता है वो वापस आ जाता है, लंबे भी होते हैं इससे बाल, घने भी होते हैं इससे बाल. लेकिन ये मैंने बताया सीजनल बाल जिसका गिर रहा है उसके लिए. अब अगर किसी को, जैसे इन्होंने कहा कि इनका जो है लिवर फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से बालों में बॉलनेस आना शुरू हो जाती है. जी जी जी. मतलब गंजपन आप देखेंगे कि जगह जगह से बाल पैची होना शुरू हो रहा है. उसके लिए फिर मैं रूट केयर देती हूँ और साथ में अपनी यही मेडिसिन जो लीवर डिटॉक्स मैंने बताई. अच्छा. क्योंकि जब तक डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगी आपका बाल वापस जो है आना नहीं होगा. यानी कि आप जड़ से मर्ज को खत्म करने के हक में बात करती हैं. क्योंकि देखिए बेसिकली ये जो मेरा स्टॉप ऑयल है ये ऑयल नहीं है, इसमें सिर्फ 5% ऑयल है. ये वाटर बेस्ड ऑयल है. इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो काम करते हैं आपके बालों के क्यूटिकल, आपके जो ये डैमेज हो जाता है ये इसको, और फॉलिकल्स. अच्छा. ये क्यूटिकल और फॉलिकल्स पे काम करता है ये हमारा स्टॉप ऑयल. ओके. और दूसरा जो रूट केयर है वो आपकी नई रूट्स को डेवलप करता है. ओके, बिल्कुल सही. एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन है हमारे साथ? समीना बात कर रही हूँ कराची से. आपको खुशामदीद कहते हैं. क्या कहेंगी? बालों के गिरने के हवाले से पूछना है. किन के बारे में? कलर खराब हो जाते हैं बालों के, बालों सफेद रहते बहुत जल्दी, उसके मुताबिक. ठीक है, बालों के गिरने के हवाले से. और हमें आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, ठीक से नहीं आ रही है. बता सकती हैं आप कि बालों के अलावा आपने क्या पूछा है? कलर का पूछा, बालों का जो कलर वाइट हो जाता है वक्त से पहले. अच्छा, ठीक है. आप प्रोग्राम देखिए, हम बताते हैं आपको. इसका कोई हल है? वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं. आजकल तो जवान बच्चों के बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं. इसी वजह से हो रहे हैं कि हमारी खुराक एक तो सही नहीं, दूसरा हम तरह तरह के शैम्पूज़ जो मार्केट में, आपको पता है कि 2 नंबर चीज़ मार्केट में ज़्यादा है, एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बहुत कम है. हम किसी अच्छी जगह पे भी जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो उसकी कॉपी मिल रही है या ओरिजिनल है. तो जो शैम्पूज़ हम मार्केट से लेते हैं वो बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि उस शैम्पू में जो खुशबू है वो आपके बालों को डैमेज कर रही है. जो वाइट हो रहा है ये उस वजह से भी होता है. आपके पास हैं शैम्पूस? जी मेरे पास शैम्पू है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़, ये शैम्पू पीछे रखा हुआ फेस वॉश के, ये वाला जी. अच्छा. ये शैम्पू बनाने का मकसद ही मेरा, वरना मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं जाती कि मैं शैम्पू भी लॉन्च करती. पहले मैं अपने ऑयल के साथ कुछ और ब्रांड्स हैं जो मैं दे देती थी कि ये आप यूज़ करें, लेकिन फिर ये हुआ कि जी ये हर्बल है तो मुझे कोई हर्बल चीज़ लॉन्च करनी है. इस शैम्पू में किसी किस्म की कोई ऐसी खुशबू नहीं है, सिर्फ इसके अंदर जो है आंवले की मैंने वो मकदार बढ़ाई हुई है. और बाकी ये है कि इसके अंदर सल्फ़र होता है, सल्फेट, वो यूज़ हो रहा होता है. उसकी तादाद अगर ज़्यादा है, उसको नमक कहते हैं, बेसिकली वो नमक की क्वालिटी होती है. वो अगर ज़्यादा है तो आपका बाल ख़राब भी होगा और बाल वाइट भी होगा. ठीक है. इसमें नहीं है ऐसी कोई चीज़ कि जो आपके बालों को डैमेज करे. इसका बनाने का मकसद ही यही था कि ये बाल ख़राब ना करे हमारा कोई भी शैम्पू या अच्छा, कराची में तो ये खारे पानी और मीठे पानी का भी बहुत बड़ा मसला है. तो क्या इससे बाल ख़राब होते हैं? खारे बाल ना उससे ड्राई होते हैं और बिल्कुल बालों की चमक ख़त्म हो जाती है. उसके लिए बेहतरीन हल यही है, क्योंकि अब ज़ाहिर पानी तो यही यूज़ कर सकते हैं हम. मीठा पानी कैन में आप भर के रखिए, जब आप पूरा बालों को धो लीजिए, उसके बाद एक डोंगा या एक जो भी आप मग यूज़ करते हैं उसमें आपने पानी लेना है मीठा. वो सारे बालों पे ना अच्छी तरह आपने ऐसे मसाज करके निकाल देना है. जो नमक के पार्टिकल्स होंगे वो निकल जाएंगे. वो लास्ट में बिल्कुल कर लीजिए. इसका हल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. बाकी जो बाल डैमेज हो रहा है उस पानी की वजह से, वो ये स्टॉप ऑयल सही करता है, क्योंकि उसमें आपकी नरिशमेंट जा रही है बालों की, तो ये बालों को नरिश करता है. प्रोटीन ट्रीटमेंट है बेसिकली ये बालों का. जो आप पार्लर्स में जाके महंगा ट्रीटमेंट लेते हैं, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है. बिल्कुल सही है. और इन खातून ने सवाल किया तो उसका जवाब आपने ये शैम्पू का बता दिया. और हेयर फॉल जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए इस्तेमाल करें तो ठीक हो गया. अच्छा, हम बात कर रहे थे मोटापे के हवाले से, और आपने खुराक के बारे में, ग़िज़ा के बारे में बताया कि जो ऑयल है ये भी बाज़ार के खानों में ख़ास तौर पे सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो ऑयल है. और फिर पता नहीं उन्होंने हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक कोई चीज़ तैयार की है या नहीं की, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, जो कि हमारे जिस्म को नुकसान ही पहुँचाएगी अगर चीज़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है. तो हमारे एक बड़े माशाल्लाह एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं औरंगज़ेब लगारी साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी. उनको हार्ट का काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम है. तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं एक अपने हकीम साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ऑयल बंद कर दो, खाने में तेल नहीं इस्तेमाल करना.
तो आगे से वो वाक़या बता रहे थे, मुझे बड़ा एक उससे मैंने कुछ सीखा। तो इन्होंने कहा तेल के बगैर खाना कैसे मैं खा सकूँगा, खाना कैसे पकेगा और इस जायका क्या होगा इसका। मैं कहा बंदे को बुलाया और ऑयल मंगवाया, चम्मच पे डाला, उसने कहा इसे पिए। कहते नहीं मैं कैसे पी सकता हूँ। कहते हैं इसे बताएं इसका जायका, इसका क्या है जायका। सही। इसका नहीं, इसका तो चखें इसे, चख कोई जायका नहीं है इसका। ऑयल का नहीं। कहते फिर आप इसके लिए इतने मजबूर क्यों हैं। सही। इसका वाकई कोई जायका नहीं है। और उन्होंने बताया, वो बताते हैं कि मेरे घर में खाना बगैर तेल के इस्तेमाल होता है, बगैर ऑयल के खाना पकता है और बड़ा मज़ेदार खाना पकता है और हमें पता भी नहीं चलता कि इसमें जो है वो ऑयल नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ जब तक एक ऊपर एक बड़ी मोटी तरी, जी हाँ तरी जो है वो ना हो तब तक वो खाना नहीं खाते हैं, उन्हें पसंद नहीं। तो वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ें हैं। अब मुझे नहीं पता, एक जैसे हमारे यहाँ डीप फ्रायर हमने देखा था आया है, एक एयर फ्रायर भी आया हुआ है। अच्छा। हाँ, वो यहाँ नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी और हमारे जो रिलेटिव यूएसए में है वो लोग इसमें खाना बनाते हैं बाकायदा प्रॉपर। कोई आपने चिकन या फिश जो है अगर वो ज़्यादातर ग्रिल टाइप की होती है तो वो भाप में ही बनता है। एयर फ्रायर का मतलब ही यही है कि वो स्टीम में बन रहा है खाना, तो वो लोग खा रहे हैं और उन्होंने माशाल्लाह अपने आप को फिट भी रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि हम देखें, हम ये सोचें, मैं अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि मुझे ये सब्ज़ी नहीं खानी या मुझे ये नहीं खाना, ये नखरे कर रहे होते हैं जो खाने में, तो उन लोगों को मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि तुमको सिर्फ एक दिन के लिए एक जगह नखलिस्तान में जहाँ छोड़ा जाए जहाँ आपको इस तरह की कोई चीज़ मिले ही नहीं और सिर्फ यही हो खाने के लिए, फिर क्या करोगे। फिर तो ये मनो सलवा से कम नहीं होगा। बिल्कुल। आपने देखें, खाने में पहली बात किसी को भी नुक्स नहीं निकालने चाहिए कहीं भी बैठ के। आपके पास सब्जी शुक्र अदा करके खाना चाहिए, अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत प्रोवाइड की है, आप खा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें सादे खाने की तरफ आना है। बात वही है कि जो हमारी सुन्नत कहती है आप सादा खाना अपनाइए। और घर में आजकल मैं ख़वातीन को देखती हूँ घर में रोटी कोई नहीं बनाता मेरे ख्याल से। जब देखो रोटी। अब मैं रोटी का तंदूर का बताती हूँ एक वाकया कि तंदूर पे अगर आप देखें, एक तंदूर के आगे गटर साफ हुआ था। अच्छा। गटर साफ होने के बाद गटर का जो जितना भी मलबा था वो तो कभी उठाते नहीं है हमारे यहाँ, तो वहीं छोड़ दिया जाता है। खुश्क होके उड़ जाता सारा। वो खुश्क होके जब उड़ता है पार्टिकल्स की सूरत में, जो आटा गूंदा जा रहा था वो बराबर में गूंदा जा रहा था। जब आटा गूंदते हैं तो वो पार्टिकल्स कोई ढक के तो नहीं रखता कोई चीज़ को, वो पार्टिकल्स उड़ उड़ के आपके आटे पे आ रहे होंगे यकीनन। यहाँ तो हाइजेनिक चीज़ें हैं ही नहीं ना। अब तंदूर वाला किस तरीके से रोटी बना रहा है, उसका पसीना भी आ रहा है, उसके वो पार्टिकल्स भी आपकी रोटी में आ रहे हैं। तो अगर खुदारा अपने बच्चों को अच्छी सेहत देनी है तो घर में आटा, चक्की का आटा, मैं वाइट आटा भी मना कर रही हूँ, चक्की का आटा, उसकी रोटी बनाइए। आप देखिए कि आप थोड़े दिन में आपकी सेहत खुद ब खुद देखिएगा कि आपको। मैं डॉक्टर पे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई बड़ा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं शाज़ो नादिर ही बीमार, नज़ला खांसी बुखार होता है, वो भी मैं साल में मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 दफ़ा होती हूँ, अगर मैं होती हूँ वह मुश्किल। मेरी बीमारी कभी इस तरह की नहीं होती। क्या बात है जनाब आपकी। और आपने सारी अपनी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर करके सही अपने आप को मजबूत कर लिया है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम सर, मैं मिसेस एजाज बात कर रही हूँ लाहौर से। मिसेस एजाज लाहौर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने रखा है लेडीज के लिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि लेडीज ही मोटापे में मुब्तला हो जाती हैं जल्दी। नहीं, मर्द हजरात भी शिकार है मोटापे का। अच्छा, ये मेरा पहला सवाल तो यही है कि मैं खुद, मेरी एज जो है 70 ईयर्स है और सॉरी वजन मेरा 70 kg है और एज जो मेरी ना 39 है। अच्छा, ठीक है। तो मुझे बड़ा मोटापा फील होता है अपना ना, और कद भी मेरा 5 फुट 1 इंच है मोस्टली। ओके, ज्यादा है बेटा। और दूसरा मेरे बेटी का मसला है, मेरी बेटी जो है ना वो 17 ईयर्स है, तो उसके ना हर वक्त चेहरे पे दाने बने रहते हैं, रेशा बनता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर निशान छोड़ जाते हैं। और मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, उन्होंने मेडिसिन वगैरह भी दी, जेल भी दी फेस पे लगाने के लिए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। आप प्रोग्राम देखते रहिए। इस वक्त हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे वक्फे से वापस आते हैं तो आपके सवाल का जवाब जो है वो हुमैरा साहिबा से लेंगे और मजीद कॉल्स भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक।
ہربل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ ہیں ہمیرا ناز صاحبہ. ہمارا صاحبہ وقفے سے پہلے ہمیں کال کیا تھا لاہور سے مسز اعجاز صاحبہ نے. انہوں نے 2 سوال کیے. ایک سوال ان کا یہ تھا کہ ان کا اپنا وزن جو ہے وہ زیادہ تھا، اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ان کی بیٹی جن کی عمر 17 سال ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کو پمپلز اور ایکنی کا پرابلم ہے، سیبم کی ایکسکریشن بھی بہت ہوتی ہے. تو اس کا کیا حل ہے، ذرا یہ بتا دیجئے. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ جو ہمارا موٹاپے کے لیے جو دوائی فیٹ اسمیشر ہے، اس کے کسی بھی دوائی کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہماری. کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، کسی کی جان سے نہیں کھیلنا. یہ جو چند چیزیں ہیں، یہ علاج آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کا وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ پرابلمز ختم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وزن میں یہ دکھا دوں، میری پکچر دیکھ لیجئے کہ یہ میں نے اپنا ویٹ لوز کیا تھا. میں نے 68 سے ابھی 56 پہ اپنا ویٹ سٹاپ کیا ہوا ہے، اور اب میں نے چھوڑ دیا. اچھا، وہ بیفور والی پکچر دیکھ کے اب مجھے یاد آیا کہ یہ خاتون بھی میرے پاس شو پہ آتی رہی ہیں. یہ والی پکچر اس وقت کی ہے جب ہمارے یہاں نا کھانا پینا شادیوں میں بڑا ہو گیا تھا، تو اس وقت تھوڑا مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا. میری فیملیز امریکہ سے آئی ہوئی تھی، تو پورا 1 مہینہ میں نے جو کھانا ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس طریقے سے، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ کہتا ہے نہیں جی کھا لو تسی بھی بہ جاؤ ایتھے. تو وہ میرا جو ہے تھوڑا سا ہو گیا تھا. لیکن پھر میں نے فیٹ اسمیشر اسٹارٹ کیا، اور میرے خیال سے میں نے صرف 1 کورس کیا. 2 منتھس کا میرا پیکج تھا، وہ میں نے کیا. اور اس میں نے احتیاط بھی کوئی نہیں، حالانکہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس میں صرف یہ کہتی ہوں کہ باہر کے کھانے تھوڑے سے اس کو اوائڈ کیجئے، اور تھوڑا اس میں کیبج سوپ میں کہتی ہوں وہ لیجئے، اور گرین ٹی 3 ٹائم اس دوائی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ویسے خوراک جو ہے وہ کم کرنی پڑتی ہے ہمیں؟ خوراک ایسی کرنی پڑتی ہے کہ جیسے اگر آپ بہت پلیٹ بھر کے چاول کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو پورشن کو کم کیجئے. روٹی اگر آپ 2 سے 2.5 چپاتی لے رہے ہیں تو 1 چپاتی پہ آ جائیے، اس طرح. اچھا، یہ روٹی کے سائز کا بھی بڑا ایشو ہے. میری کل ہی ہماری ایک کولیگ ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، اور وہ کہتی میں تو صبح پراٹھا میں نے لازمی کھانا ہوتا ہے، تو دیسی گھی کے ساتھ 1 پراٹھا. تو دوسری دوست ہمارے ساتھ بیٹھی وہ مشورہ دی، ہاں 1 پراٹھا ٹھیک ہے. تو میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا پراٹھا کس سائز کا ہوتا ہے؟ تو کہتے اتنا سا تو ہوتا ہے. کہ یہ جو پرات کے سائز کا پراٹھا ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا چھوٹا کر لو. پیڑا نارملی جو ہوتا ہے وہ میرے خیال سے ہماری یہ والا جو پورشن ہوتا ہے نا پیڑا روٹی کا، وہ اتنا ہی ہونا چاہیے. اچھا، کراچی میں ویسے بھی ذرا روٹی کا قد کار چھوٹا ہوتا ہے ذرا. تو نہیں، میں پنجاب والا ہی سائز بناتی ہوں. پنجاب والا تو وہ توے سے باہر گر رہی ہوتی ہے نا روٹی، اتنا وہ میرا وہی والا سائز ہے. لیکن یہ کہ روٹی کھانے سے دیکھیں، ہم جب کھانا کھا رہے تو نا 1 روٹی تو ضروری ہے انسان کے لیے. گھر کی چپاتی جو میں بتا رہی ہوں وہ کھائیں ضرور. اس کے ساتھ جیسے اگر دال بن رہی ہے، آپ نے دال ایک سوپ کی طرح وہ پی بھی لیا. اگر آپ کے پاس کچھ بوٹی ہے تو آپ نے وہ بھی ساتھ کھا لی، اس سے پیٹ بھر لیا. سیلڈ ضرور رکھیے، سیلڈ ہمیشہ استعمال ضرور کیجیے. اگر آپ گوشت کا استعمال کر رہے ہیں، بڑا ہے یا چھوٹا ہے جو بھی، اس کے ساتھ گرین سیلڈ ضرور کھائیں. وہ آپ کے ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے آپ کو، کیونکہ یہ سب جو گوشت کھانا ہوتا ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں ہضم ہوتا ہے، تو اس لیے میں بتا رہی ہوں. اچھا، سلاد میں ویسے کون سی چیزیں آپ سمجھتی ہیں کہ جو لازمی کھانے میں؟ ایک تو کھیرا لازمی آپ کھائیں، کھیرے سے ڈیٹاکس کر رہا ہوتا ہے جو ہاضمے میں بہترین ہوتا ہے. اس کے ساتھ سلاد پتا ہوتا ہے، بہت مزے کا لگتا ہے. مولی اگر سیزن میں آ رہی ہے تو میں کہتی ہوں ہر بندہ مولی کھائے. یہ جو لیور کے خرابی آ رہی ہے، سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ مولی کا استعمال کریں. مولی آپ کے لیے بہترین ہے، اور بہت اچھا سا سیلڈ بن جاتا ہے. گاجر، مولی، کھیرا باریک باریک چاپ کریں، اور سیلڈ پتا جو ہے وہ بھی باریک چاپ کر کے اس کے اوپر لیمن اسکویز کر دیجئے بلیک پیپر اینڈ سالٹ کے ساتھ. یہ بہترین سیلڈ بنے گا، اور یہ آپ کھائیں. کھانے کے ساتھ دیکھیے گا کہ آپ کا نظام ہضم ساتھ کچھ میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں سے ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا جی، انہوں نے بچی کا کہا تھا کہ دانے ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ فوکس کیجئے گا. یہ والی پکچر میں دکھا رہی ہوں کہ یہ جس طرح کی یہ جو بچی کے دانے ہوئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہی کنڈیشن بتائی تھی کہ دانا جب ہو جاتا ہے، سیبم کی ایکسکریشن جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں سے پھر وہ ایکسکریٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ادھر سے ادھر لگتا ہے مواد تو پھر ظاہر سی بات ہے دانا اور بنتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اس کو نوچنگ نہ کریں. ہمارے پاس ٹریٹمنٹ موجود ہے ایکنی کے لیے. میں ماسک دیتی ہوں جو آپ کے پورز، ظاہر سی بات ہے جب پورز پہلے انلارج ہوتا ہے اس پہ گند جتنا بھی ہے وہ جا کے جب بیٹھتا ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے وہ جگہ. پھر وہاں سے آپ کا سیبم جو ہے وہ اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ برسٹ نہیں ہوتا وہ نہیں نکلتا. تو یہ پروسیس ہوتا ہے ایکنی بننے کا بھی، تو وہ بھی میدے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اب یہ لیور ڈیٹاکس میں کھانے کے لیے دیتی ہوں جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کو. ماسک لگانے کے لیے دیتی ہوں مڈ ماسک ہے جو آپ کے پورز جو انلارج ہو گیا اس کو منیمائز کرتا ہے. بند کبھی بھی پورز، مسام کبھی بند نہیں کرتے اسکن کے.
جو انلارج ہو جاتے ہیں اس کو منیمائز کیا جاتا ہے. ساتھ میں جو اسکارز رہ جاتے ہیں فیس پہ اور کلر ڈل ہو جاتا ہے اس کے لیے میں کریم دیتی ہوں اور فیس واش دیتی ہوں. یہ ایک پورا 4 چیزوں کا پیکیج ہوتا ہے ایکنی اسکن کے لیے. لیکن ڈیوریشن آف ٹائم پیریڈ, اب میرے نمبر اسکرول ہو رہے ہیں, پہلے اپنی پرابلم یہ ڈسکس کریں کہ آیا کس وجہ سے ہو رہا ہے, کتنا ٹائم پیریڈ لگے گا. واٹس ایپ پہ میرا یہ نمبر چل رہا ہوگا 148 والا, اس پہ اپنی پکچر سینڈ کیجئے مجھے, میں دیکھ کے بتاؤں گی آپ کو کہ آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اس میں. بالکل صحیح. اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. سحر صاحبہ کراچی سے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ شکریہ جی. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو موٹاپے کا علاج ہے ان کے ہربل دواؤں سے واقعی ہو جاتا ہے, اور ہوتا ہے تو کتنے عرصے میں ہوتا ہے؟ اور یہ اسکن کا بتائیے کہ یہ اسکن کا جو گڈھے گڈھے سے پڑ جاتے ہیں نا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا جو گڑے پڑ جاتے ہیں, یہ کہہ رہی ہیں, کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں, گڈھے گڈھے پڑ جاتے ہیں نا. اوکے سمجھ گئے جی, وہ بتائیے گا. اور موٹاپے کا ضرور بتائیے گا کہ آپ کے دواؤں سے واقعی فائدہ ہوتا ہے اور کتنے عرصے میں, کتنے عرصے تک استعمال کریں. تھینک یو سو مچ. جی واقعی ہوتا ہے, یہ باتیں بنی ہوئی مذاق کر رہی تھی. ہم سمجھے سیریس ہیں آپ یہاں پہ. اچھا پہلے نہیں مذاق کریں, تھوڑا سا چٹ چیٹ بھی ایسے مذاق کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. ہونا یہ مجھے تو جی 14 سال ہو گئے ہماری کمپنی کو الحمدللہ. غزالی صاحب اور میرا ہمارا ایم ہی یہی تھا کہ ہم نے علاج پرووائڈ کرنا ہے. 100% میں کسی کو نہیں کہتی اور کسی کو گارنٹی نہیں دیتی. ہر بندہ مجھ سے پوچھتا ہے جی گارنٹی کیا ہے کہ آپ کا کام کر جائے گا. گارنٹی تو کسی بھی چیز کی نہیں ہے, زندگی کی بھی نہیں ہے کسی کی. تو یہ اتنی سی دواؤں کی میں گارنٹی کیا دوں. ہاں میرے پاس ریزلٹس ہیں جو تقریباً 80 to 90% ریزلٹ ہیں میرے پاس. 100% تو صرف اللہ کی ذات ہے. اگر آپ کو یقین ہے, اعتماد ہے, میرے ریزلٹس ہیں, کافی ریزلٹ میں چینل پہ لے کر آئی ہوئی ہوں, یہاں بھی لائی ہوئی ہوں, ڈفرینٹ چینلز پہ میں جاتی ہوں. جو لوگ ہیں وہ خود اپنی زبانی بتاتے ہیں. آپ کے چینل سے ریلیٹڈ بہت سے لوگ میرے پاس آئے جنہوں نے پروڈکٹ کو یوز بھی کیا, فائدہ بھی ہوا انہیں. اب اگر 1 سے 2% یا 5 سے 10% جن لوگوں کو نہیں ہو رہا, تو ڈاکٹرز کے پاس بھی جب ہم جاتے ہیں ٹریٹمنٹ لینے کے لیے تو نزلہ, کھانسی, بخار کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو دوائی چینج کرتا ہے. تو جب آپ, میں اسی لیے کہتی ہوں مجھے اگر آپ کوئی چیز یوز کر رہے ہیں اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر طریقہ کار میں بتاتی ہوں. لیکن میرے پاس الحمدللہ 80 to 90% ریزلٹ ہیں جتنے بھی میرے پروڈکٹس ہیں اس کے. بالکل صحیح. ہاں, اور میرا خیال ہے کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ اگر احتیاط اور پرہیز کیا جائے تو اس کا جو اثر ہے وہ آپ کو پھر ہی ہوتا ہے, اس کے بغیر تو بڑا کم اثر ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. اچھا موٹاپے کے حوالے سے بات ہو گئی. انہوں نے کہا تھا کہ چہرے پہ نشان, وہ جو گڈھے وہ جو گڑھے کہہ رہی ہیں, اس کو گڑھے وہ جب بن جاتے ہیں, جب پورز آپ کا انلارج ہو کے ہم اسے نوچنگ شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ, تو وہ جو پور ہے وہ جگہ اپنی بناتا چلا جاتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے گڑھے بن جاتے ہیں. اس گڑھوں کو وہ ہے وہی کہ پورز انلارج ہو گئے. آپ کو میں آپ کو یہ شکل دکھا دوں, اب پھر آپ دیکھ لیجئے, اس کو فوکس کیجئے اس پکچر کو, کہ آپ کو اس میں گڑھے نظر آ رہے ہوں گے فیس پہ ان کے. اچھا ان کا یہ چینل پہ آ بھی چکی ہیں, یہاں آئی ہیں نہیں, ان کی بیٹی آئی تھی جنہوں نے جب کال کی تھی تو بتایا تھا. بہرحال اس پوزیشن کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, ان گڑھوں جسے کہہ رہی ہیں یہ, ان کو فل اپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور اس فیلنگ کے لیے ہی وہ جو میرا ماسک ہے, مڈ ماسک جو میں نے آپ کو بتایا ہے, اس ماسک سے ہی اگر وہ یہاں رکھا ہوا ہے, آئی تھنک یہ رہا وہ مڈ ماسک جو آپ کی یہ اس جگہ کو فل کرے گا, جو آپ کے گڑھے بن جاتے ہیں. یہ کیسے وہ ملتانی مٹی کی طرح لگاتے ہیں؟ یہ دیکھیں اس میں ملتانی مٹی ہی نہیں ہے صرف. اب اس کو اگر اٹھائیں گے تو یہ ہیوی ہے, اس کے اندر ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں. بالکل ملتانی مٹی کا ویٹ نہیں ہوتا اتنا. یہ اس کے اندر ایسے انگریڈینٹس ایڈ ہیں کہ وہ اس جگہ کو فل کرتے چلے جاتے ہیں تھوڑا لانگ ٹائم تک. اب آپ نے جگہ بھی فل کر دی, اس کے بعد پھر آپ کا اچھا اس سے تھوڑا کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی کلر ہمارا ٹھیک نہیں ہو رہا, تو میں ان کو کہتی ہوں تھوڑا پیشنس, پہلے آپ اس کو فل کر لیجئے. میں پھر آپ کو کریم دیتی ہوں اپلائی کرنے کے لیے. اس کریم سے پھر تھوڑا سا ٹریٹمنٹ, کیونکہ دیکھیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب پنجاب سے اگر کوئی مجھے کال کرتا ہے وہ میرے پاس آ نہیں سکتا. میں فیشیل سٹنگز بھی دیتی ہوں میرے سیلون میں یہاں کراچی میں, ہم لوگ اسکن کی سٹنگز دیتے ہیں باقاعدہ. تو اس سٹنگز سے کیا ہوتا ہے, پتہ چلتا رہتا ہے اسکن کی آپ کی کیا کیا کنڈیشن ہوتی جا رہی ہے. تو پھر میں جب پنجاب سے کوئی کال آتی ہے 3 months کی جگہ وہاں 6 months کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. یہاں جو آتے ہیں وہ 6 کی جگہ 3 months ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ سٹنگز بھی لے رہے ہوتے ہیں فیشیلز کی. اکثر خواتین نے یہ جو سلونز میں جا کے بھی اپنی اسکن کا خرابہ کیا ہے. کیوں کیا ہے کہ ہر بندی جاتی ہے, وائٹننگ فیشیل نظر آتا ہے, بھائی جی وائٹننگ کر دو مجھے,
کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ پارلر میں جا کے ہم نے گورا ہو کے باہر نکلنا ہے اور فیشل کا مقصد یہی ہے. تو فیشل کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا. فیشل یہ جو ہماری 14 فیشل بونز ہیں اس کو ریلیکس دینا ہوتا ہے اور اس کی ریلیکس سے ہی آپ کا فیس جو ہے وہ گلو کرتا ہوا نظر آتا ہے. وائٹننگ نہیں, گلو کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو جب وہ میرے پاس آتی ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے جی اتنے بلیچنگ ایجنٹ لگائے ہوئے کہ یہاں سے جو رواں ہے وہ بھی گولڈن نظر آ رہا ہے اور جو پورز ہیں وہ بھی انلارج ہو رہے ہیں اور اسکن تھن ہوتی چلی جاتی ہے. یہ جو گورا کرنے کی کریمیں ہیں وہ گورا نہیں کرتی, آپ کی اسکن کو باریک کرتی چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو سن ایکسپلوجر ہو رہا ہے, پروٹیکشن جو اسکن کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں. کیا حال ہے فہیم بھائی, ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کوہاٹ سے کون بات کر رہی ہیں؟ جویریہ. جویریہ, آپ کیسی ہیں, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ٹھاک, شکر ہے. گڈ. کیا پوچھیں گے؟ اور میرا بیٹھی ہوئی ہے, ان سے میں نے سوال کرنا ہے کہ یہ انوانٹڈ ہیئر کٹ, کہ میرے چہرے پہ فالتو بال ہے نا, تو اس کا کوئی ایسا کوئی گھریلو سا کوئی نسخہ بتا دیں کہ ٹھیک ہو جائے, سے ٹھیک ہے, ختم ہو جائے نا. اچھا جی, آپ پروگرام دیکھیے, ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک. دیکھیں جہاں بات آ جاتی ہے انوانٹڈ فیشل ہیئرس کی, اب گھریلو نسخہ کیا ہے لگانے کے لیے میں آپ کو 10 چیزیں بتا دوں گی یہاں بیٹھ کے. جو کا آٹا ہے آپ لگا سکتے ہیں, لیکن یہ آتے کیوں ہیں؟ ہارمونل ایشوز کی وجہ سے. جب تک آپ انٹرنل ٹریٹمنٹ نہیں کریں گی, آپ کا جب چاہے آپ وہ لیزر بھی کرا لیں, آپ کا وہ پرابلم ختم نہیں ہوگا. انٹرنل ٹریٹمنٹ ضروری ہے ہارمونل ایشوز کے لیے. سب سے پہلے میں نے اپنی جو میڈیسن بتائی تھی لیور ڈیٹاکس, اس کے ساتھ ساتھ گرین ویجیٹیبلز کا استعمال کیجئے, اور ساتھ میں گھر میں اگر, کیونکہ میں کچن سے ہی چیزیں بتاتی ہوں, میں الگ الگ جڑی بوٹیاں اتنی مشکل نہیں بتاتی کبھی بھی. ثابت دھنیا اور میتھی دانے کا استعمال ضرور کریں, یہ آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے. اچھا. کچن میں, آپ کے ہر کچن میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں, میتھی دانہ اور ثابت دھنیا. ٹھیک ہے, یہ ضرور استعمال کریں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ ہمارا جی. پروگرام کا وقت جو اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے, اور آج ہم نے خاص طور پہ موٹاپے کے حوالے سے بات کی ہے. جو طب ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے معدے کا سائز یہ ہمارے دونوں ہاتھوں کے اس سائز کا ہے, اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کھانا کتنا آتا ہے, اور جو آپ خود کھاتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. تو اس میں بھی ہمیں جگہ چھوڑنی ہے, ہوا اور پانی کی جگہ چھوڑنی ہے, تاکہ وہ ساری پروسیسنگ ہو سکے اور ہمارا کھانا ہضم ہو سکے. تو کھانا کھائیے, بالکل کھائیے, جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کھائیے, مگر اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیے. اگر یہی وہ راز ہے جس سے وزن جو ہے وہ آپ کا کنٹرول رہ سکتا ہے. فہیم عباس کو دیجیے اجازت, آپ دوستوں سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.